السلام علیکم۔ نئی کہانی شروع کرتے ہیں جس کا نام ہے مزاج آشنا۔ تیاری کر لی تم نے؟ 100 دفعہ کہا اتنی خوفناک شکلوں والی شرٹ مت پہنا کرو۔ یہ بڑبڑاہٹ ہیڈ کے ڈیڈ کی ہے۔ وہ صوفے پر بیٹھ چکا تھا۔ یس آف کورس۔ دیکھو ہیڈ، وہاں جا کے اس طرح کی شرٹ نہیں پہننی۔ جی ہاں بالکل۔ تمام ہاریبل اور میجیکل ماسک ادھر پھینک کے جانا۔ اگر آپ کہیں گی تو آگ بھی لگا جاؤں گا۔ ممی کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری۔ انہیں پتا تھا یہ جواب کہاں سے آ رہے ہیں، اوپری جواب۔ اندر سے تو وہ یہ سب کرنے کے لیے بے تاب تھا۔ اپنی ایڈونچر طبیعت کو یہیں چھوڑ کے جانا چھوڑ دیا اور کچھ۔ اتنا ہی فرما بردار ہے وہ، زبانی فرما بردار، مگر نظر آج تک نہیں لگی۔ اس کی حرکتیں نظر بٹو کی صورت ہمیشہ ساتھ رہی ہیں۔ بس یار ان باتوں پر عمل کر لو تو یہ تمہارا بڑا احسان ہوگا۔ وہ خاموش رہا۔ ویسے تمہارا بالکل بھی ارادہ نہیں ہے نا ہم پر اتنا بڑا احسان کرنے کا، انہوں نے جتایا۔ میں بھی بچوں اچھی طرح جانتا ہوں۔ کوئی شک؟ وہ شرارت سے مسکرایا۔ وہ بھی مسکرائے۔ وہ تو بھئی دل لگی کر رہے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہاں تک وہ شریف ہے اور کہاں سے اس کی شرارتیں نہیں بلکہ خوفناکیاں شروع ہوتی ہیں۔ اپنی جاسوسانہ اور خوفناک حرکتوں پر کنٹرول رکھنا۔ ادھر لوگ ذرا جلدی ڈر جاتے ہیں، خاص طور پر لڑکیاں۔ سمجھانے والا انداز، اس دفعہ نہ سمجھنے والے اتوار ہمیشہ کی طرح۔ کیا واقعی ڈیڈ؟ پاکستانی لڑکیاں زیادہ اور جلدی ڈر جاتی ہیں؟ کل سے دماغ میں ادھم مچاتا خیال زبان سے نکلا۔ اور نہیں تو کیا۔ دن کو اکیلی سایہ دار جگہوں پر نہیں جاتی، رات کو چھوٹی بہن کو لازمی اپنے ساتھ سلاتی ہیں۔ خدا نخواستہ اگر کوئی جن آ جائے تو اس کو مار بھگانے کے لیے بھی تو کوئی ساتھ ہو۔ خواب میں بھی اکثر کاکروچ دیکھ لیں تو یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ خواب تھا، چیختے ہوئے 5-6 دفعہ کپڑے ضرور جھاڑیں گی۔ او مائی گاڈ، بیچاریاں کتنی مشکل زندگی گزارتی ہیں۔ اف، تاسف اور افسوس تھا صرف الفاظ میں۔ وہ انہیں مزید بیچاریاں بنانے کے لیے جلد از جلد پاکستان جانا چاہتا تھا۔ کمرے میں آ کے اس نے اپنے پیکنگ کے سامان کا سرنو جائزہ لیا۔ سب سامان سیٹ تھا۔ اس کی نظر ٹیبل پر پڑی کتاب پر گئی۔ اوہ یہ کتاب میں کیسے بھول گیا۔ دوبارہ سے اٹیچی کیس کھولا اور سب سے اوپر وہ کتاب رکھ دی۔ نام تھا لوگوں کو ڈرانے کے 102 طریقے۔ اور وہ جلد ہی ایک کتاب مرتب کرنا چاہتا ہے جس کا نام یوں ہوتا، پاکستانی لڑکیوں کو ڈرانے کے 202 طریقے۔ تو پھر گرلز انتظار کرو، بہت جلد تم لوگوں کے درمیان ہوگا۔ آل ہیڈ، اصلی نیم علی حیدر۔ شام کی عمر بڑی کم تھی۔ شب اسے پچھاڑنے کو تیار کھڑی تھی اور یہ کل شام کو بہت جلد کھا جاتا تھا۔ پہاڑ سی رات پھیلنے لگی۔ سرسبز درخت تو دن کے وقت ٹھنڈک اور تراوٹ کا نشان تھے، شب کا لباس پہنتے ہی ڈر و خوف کا استعارہ بن گئے۔ رات خوفزدہ کرتی ہے لیکن اکثر لوگوں کو مسحور کر دیتی ہے، جیسا کہ وہ تھی۔ رات جادو تھی اور یہ جادو اس کے سر چڑھ کے بولتا تھا۔ اس وقت وہ ٹیرس پر کھڑی تھی اور آنکھیں عادتاً ادھر ادھر گھوم رہی تھیں، وہی تاکہ جھانکی کی پرانی عادت۔ ویسے بھی بقول علیشا، ہم تو دنیا میں آئے ہی دوسروں کو دیکھنے کے لیے ہیں، دوسرے پھر کس لیے آئے ہیں؟ آپ بھی سوچیں، ہم بھی سوچتے ہیں۔ ارد گرد دیکھتی اس کی نظریں ہمیشہ کے ساتھ والے گھر پر ٹھہر گئیں، جس کا ٹیرس ان کے ٹیرس کے ساتھ تھا۔ بیچ میں 1 فٹ کا خلا تھا۔ وہ 3 سال پہلے یہاں شفٹ ہوئے تھے اور تب سے اس گھر کو خالی دیکھتی آ رہی تھی۔ یہ خالی پن اسے عجیب انداز سے ہانٹ کرتا تھا۔ کیا کوئی یقین کر سکتا ہے کہ ہر بار اس گھر کو دیکھنے اور سوچنے سے اسے اپنے جاسوسی ڈائجسٹ کی کہانیوں کے لیے ایک نیا آئیڈیا مل جاتا تھا؟ یکدم دماغ میں ایک فلیش لائٹ چمکی۔ وہ بھاگ کے کمرے میں آئی جہاں علیشا بیڈ سے ٹیک لگائے موبائل پر کوئی مووی دیکھنے میں مصروف تھی۔ 100 دفعہ کہا ہے آہستہ سے دروازہ کھولا کرو۔ کیا یہ ضروری ہے کہ کمرے میں موجود ہر چیز آپ کے ویلکم کے لیے ایک دفعہ ضرور لرزے؟ ہمیشہ والی نصیحت علیشا کے ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دینے والی محترمہ علیشا۔ چھوڑو ان باتوں کو، میرے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا ہے۔ تو پھر میں کیا کروں؟ علیشا نے کمال بے نیازی سے جواب دیا اور دوبارہ سے موبائل اسکرین کی طرف متوجہ ہو گئی، حالانکہ وہ اس کے آئیڈیاز کی فین تھی۔ سن تو لو۔ سناؤ، پہلے میری طرف دیکھو۔ میں کانوں سے سنتی ہوں، آنکھوں سے نہیں۔ میں آنکھوں سے ہی اندازہ لگاتی ہوں کہ کوئی توجہ سے سن رہا ہے یا نہیں۔ علیشا نے موبائل سائڈ ٹیبل پر رکھ کر اس کی طرف دیکھا۔ اسے دنیا میں بھیجا ہی مجھے ڈسٹرب کرنے کے لیے گیا ہے۔ پھوٹو، ہم کیوں نہ کل ساتھ والے گھر کا وزٹ کریں، سیکرٹ ہاؤس کا؟ یار کتنا خوبصورت گھر ہے،
اس کا حق بنتا ہے کہ اسے دیکھا جائے، اور میں اسے اس کا یہ حق دے کر رہوں گی۔ یہ میرا فرض بنتا ہے۔ علیشا بولتی رہی اور ورشا گھورتی رہی۔ ہو گئی بکواس، اب بتاؤ تم کیوں اس گھر کا وزٹ کرنا چاہتی ہو؟ میں نے سوچا فارغ اور بور ہونے سے بہتر ہے یہ گھر یہ اندر سے دیکھ لیا جائے۔ آگے پیچھے تو بہت مصروف ہوتی ہوں، ان دنوں پیپر ہونے والے ہیں نا، بس اسی لیے بچیاں فارغ ہیں اور بور ہو رہی تھیں۔ چھوٹا سا ایڈونچر بھی ہو جائے گا۔ سنو، جب سے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں یہ گھر ویران پڑا ہے، ہم وہاں جائیں گے، ایک ایک چیز کا باریک بینی سے جائزہ لیں گے، پھر واپس آ کر میں ڈائجسٹ کے لیے کہانی لکھوں گی۔ شاید ہانٹیڈ ہو، ورشا نے اپنا خدشہ ظاہر کیا۔ واؤ، یہ بھی ہو سکتا ہے، علیشا پرجوش ہوئی۔ کتنا شوق تھا اسے اس طرح کے گھر دیکھنے کا، پر ممی نے آج تک کہیں جانے نہیں دیا۔ وہ کہیں سے مراد وہ جگہ تھی جہاں وہ باقاعدہ ٹکٹ لے کر ڈرنے کے لیے جایا جاتا ہے۔ یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا، ورشا کی طرف دیکھ کے بات بدلی۔ شاید ایسا نہ ہو تم نے ایک بری بات سوچی ہے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس گھر کے مالک بیرون ملک چلے گئے ہوں اور ان کا ارادہ مستقبل میں ادھر شفٹ ہونے کا ہو۔ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ کچھ بھی سے مراد واقعی کچھ بھی تھا، کوئی مرڈر ہسٹری، جنشن وغیرہ۔ 2 ہفتوں بعد وہاں بابا صفائی کرنے آتا ہے نا، اگر ہانٹیڈ ہوتا تو اب تک پوری کالونی میں مشہور ہو چکا ہوتا۔ اچھا ٹھیک ہے، کل جائیں گے، مگر جائیں گے کیسے؟ اب آیا ہے عقل مندانہ سوال تمہاری طرف سے۔ اس کا جواب عقل مند علیشا کی طرف سے یہ ہے کہ علیشا چہکی۔ ورشا راضی جو ہو گئی تھی، اس نے راضی ہو ہی جانا تھا، اسے پتہ تھا دونوں کے ایک جیسے ہی تو شوق تھے، ہانٹیڈ گھر دیکھنے کا شوق۔ یہ صرف علیشا کو تھا، نکتے سے پوری کہانی گھڑ لینے کا شوق، تجسس پسند اور مہم جو ٹیرس کے ذریعے۔ کیا؟ علیشا کو بولنے کا موقع اللہ دے، بس شروع ہو جاتی ہے۔ اب وہ اسے ٹیرس پہ لنگھنے کے طریقے بتا رہی ہے، اور یہ بھی کہ کس طرح گھر میں موجود ایک ایک چیز کی کیمرے کی مدد سے پوری جزئیات اور تفصیلات کے ساتھ ویڈیو بنانی ہے، اور دور بھی سے بھی اور نزدیک سے بھی۔ یار ہم ٹھیک کر رہے ہیں نا؟ گھر والوں کی طرف سے مکمل اطمینان کے بعد وہ پوری تیاری کے ساتھ ٹیرس پر موجود تھیں۔ سورج آنکھیں دکھا رہا تھا مگر ان پر اثر نہ تھا۔ ہم نے آج تک کچھ غلط کیا ہے؟ آنکھیں چھوٹی کر کے اسے دیکھا۔ نہیں، کبھی نہیں۔ چلو پہلے تم کودو، علیشا نے ورشا سے کہا۔ وہ اس وقت اپنے ٹیرس کی دیوار پر ہاتھ رکھ کے کھڑی تھی۔ نہیں، پہلے تم پھلانگو۔ ورشا ڈر کے 2 قدم پیچھے ہٹی۔ پہلے میں کود گئی تو مجھے ڈر ہے میں تنہا ہی رہ جاؤں گی، پیچھے سے تم بھاگ جاؤ گی۔ ویسے تو تم بہادر بنتی ہو، لیکن مجھے پتہ ہے کہاں سے تمہاری بزدلی شروع ہوتی ہے۔ اچھا یہ بات ہے، ورشا نے کہا، اور ساتھ ہی اچھل کر دیوار پر جا بیٹھی۔ دیوار چوڑی تھی، چھلانگ لگانا زیادہ مشکل نہ تھا۔ وہ ایک ہی جھٹ سے دوسرے ٹیرس پر تھی۔ شاباش، یہ موبائل کیچ کرو اور ویڈیو بنانی شروع کرو۔ کیمرے کا رخ ادھر میری طرف سے۔ علیشا نے بھی اسی طریقے سے ٹیرس پھلانگا۔ چند سیکنڈ لگے سان درست کرنے میں۔ گلی میں موجود کوڑا کرکٹ شاید سارے کا سارا ادھر جمع ہو گیا تھا۔ بارشوں نے اسے یوں جمایا تھا کہ اب اس پر گھاس اگ گئی تھی۔ وہاں موجود کمرے کو ویسے ہی تالا لگا ہوا تھا۔ وہ کمرے کی اگبی سمت بڑھی۔ جب وہ گرد و پیش کے جائزے میں مصروف تھی، تب نیچے سے کھٹکے کی آواز آئی۔ وہ بری طرح چونکی، دھڑکنیں اتھل پتھل ہوئیں۔ تم نے ٹھیک سے دروازہ تو دیکھا تھا؟ ہاں علیشا، تالا لگا ہوا تھا۔ ورشا گھبرائی ہوئی تھی۔ پھر یہ کوئی بلی یا چوہا ہوگا۔ ادھر عجیب و غریب قسم کی جڑی بوٹیاں اگی ہوئی تھیں۔ چونکہ وہ ہربلسٹ نہیں تھی، اس لیے وہ انہیں کچلتی ہوئی آگے بڑھنے لگیں۔ تھوڑا آگے سیڑھیاں دکھائی دے رہی تھیں۔ وہ مٹیالی سیڑھیوں کی مدد سے نیچے اترنے لگیں۔ مشکل وقت میں موبائل کس طرح استعمال کرنا چاہیے یاد ہے نا تمہیں؟ علیشا نے ورشا سے دریافت کیا۔ وہ پر اعتماد تھی۔ خاموشی کی راجدھانی میں ان کے قدموں کی چاپ بہت اجنبی لگ رہی تھی۔ ایک نادیدہ خوف دل و دماغ پر پنجے جمانے لگا۔ جنوں سے ڈرنے والے آسماں نہیں ہم۔ علیشا کو یہ خاموشی بہت کھل رہی تھی۔ اسے توڑنے کو شعر پڑا، خوف کو کم کرنے یا پھر ایک نامعلوم احساس سے پیچھا چھڑانے کے لیے وہ ہنسی بھی۔ آواز خالی در و دیوار سے ٹکرائی اور ایک بازگشت کی صورت میں دوبارہ ان کے کانوں میں گونجنے لگی، یوں جیسے بہت سی چڑیلیں اور بھوت اس کی طرح بولنے کی پریکٹس کرنے لگے ہوں۔ ورشا اس کی کیفیت سمجھ رہی تھی، کیونکہ اس کی اپنی بھی یہی کیفیت تھی۔ ان جینوں سے دوستی اچھی نہیں علیشا، چڑیا سا تیرا دل ہے، کچھ تو خیال کر۔ علیشا نے کھیل جاری رکھا۔ سیڑھیاں ہال کمرے میں جا کر ختم ہو رہی تھیں۔ ابھی وہ آگے بڑھتیں کہ انہیں رک جانا پڑا۔ ہر شے گرد آلود تھی اور اپنے اصلی رنگ و روپ سے نابلد تھی۔ وہاں ایک جدید اور خوبصورت اٹیچی کیس کی موجودگی انہیں ورطۂ حیرت میں ڈالنے کے لیے کافی تھی۔
علیشہ ہر زاویے سے اس کی ویڈیو بنانے لگی۔ نزدیک چل کے دیکھیں، علیشہ نے علیشہ کو کھینچا۔ دونوں پرجوش سے آگے ہوئیں۔ لگتا ہے جن کا بچہ اپنی ایجوکیشن مکمل کر کے آج ہی آیا ہے۔ تھوڑی دور بیٹھا جن کا بچہ ان کے تبصرے سے محفوظ ہوا، وہ اس وقت صوفے پر ان کی پشت کیے بیٹھا تھا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے وہ بزنس پارٹنر لڑتے لڑتے مر گئے ہوں اور یہ پیسوں سے بھرا بیگ ہمارے لیے چھوڑ گئے ہوں، جیسا کہ فلموں میں ہوتا ہے۔ اور کھول کے دیکھیں، وہ بیگ میں ہی الجھ رہی تھی اور نظر آگے دوڑانے سے قاصر تھی۔ قدموں کے نشان دیکھو اور یہ پانی کے چھینٹے، ضرور یہاں کوئی انسان ہے۔ علیشہ کی نظریں جا بجا نظر آتے قدموں کے نشانوں پر تھیں۔ تم نے بتایا دروازہ لاک تھا، ہمیں اندر نہیں رکنا چاہیے۔ کھسکو، میں نے جو میسیج سیو کیا تھا نکال رہی ہوں، اگر کوئی مشکل پیش آئی تو پھر ممی پاپا کو سینڈ کر دوں گی۔ وہ میسیج تھا، ماما پاپا ہمیں بچائیں، ہم ساتھ والے خالی گھر میں ہیں۔ حفاظتی اقدام کے تحت انہوں نے یہ پہلے ہی لکھ رکھا تھا۔ ساری بہادری لمحوں میں اڑی تھی۔ وہ بھاگنے کے لیے پر تول ہی رہی تھی کہ انہیں آگے حرکت کا احساس ہوا۔ وہ جو کوئی بھی تھا ان کی طرف پشت کیے کھڑا ہو رہا تھا۔ سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں وہ ان کی طرف مڑا۔ شکل اتنی خوفناک تھی کہ دیکھ کے کراہیت محسوس ہوئی۔ اس طرح کے جن کا تصور بھی نہیں تھا۔ ویسے بھی لڑکیوں کے سامنے تو وہ خوبصورت ترین روپ میں آتے ہیں، مگر شاید یہ ڈرا کے خوش ہونے والا جن تھا۔ وہ نہیں دونوں ایک دوسرے کو مضبوطی سے پکڑے کھڑی تھی۔ آواز حلق میں ہی دم توڑ گئی، رگوں میں خون رکا۔ چند بے معنی الفاظ حلق سے برآمد ہوئے۔ سوچ سمیت ساکت ہوئیں، پھر دماغ چلنے لگا۔ موبائل اتنی زور سے مٹھی میں دبایا جیسے جن کا چھیننے کا ارادہ ہو۔ انہوں نے آج تک کوئی غلطی نہیں کی تھی، پھر جن کی کس غلطی کی سزا تھا؟ اللہ پیارے اللہ، ہمیں اس بھوت سے بچا۔ ابھی تو ہماری شادی بھی نہیں ہوئی، ہم اعتراف کرتے ہیں اپنی غلطی کا۔ ہم مانتے ہیں کہ بعض تجسس انسان کو لے ڈوبتے ہیں۔ ہم تسلیم کرتے ہیں زمین پہ آپ کی یہ مخلوق بھی ہے۔ ہم آئندہ سے انہیں کچھ بھی نہیں کہیں گے، نہ ہی انہیں تنگ کریں گے۔ ہمیں محفوظ رکھ اس کے شر سے، آمین۔ دونوں نے اجتماعی دعا مانگی۔ تم دونوں کہیں نہیں جا سکتی۔ جتنی بری آواز ہو سکتی تھی اس نے بھی اس سے بھی زیادہ بری آواز نکالی۔ آواز سن کے انہیں حوصلہ ہوا۔ آواز اور لہجہ کچھ انسانی تھا۔ وہ ابھی تک وہیں کھڑی تھی۔ شیر کو دیکھ کے گدھا کس طرح اپنی جگہ جم جاتا ہے، یہاں تک کہ شیر اسے کھا جاتا ہے۔ اس خوف و دہشت کا تجربہ انہیں اس وقت ہوا تھا۔ دیکھو جن بھائی، ہمیں کچھ نہیں کہنا۔ بھائی نہیں ہو، یہ وریشا تھی جو علیشہ کے پیچھے چھپی جا رہی تھی۔ علیشہ صورتحال کو سمجھ رہی تھی۔ وہ حواس باختہ نہیں تھی، چھوٹی ہونے کے باوجود وہ وریشا سے زیادہ بہادر تھی۔ ہمیں کچھ نہیں کہنا جن بھائی، میری تو کل منگنی ہے، آپ بھی آئیے گا اور گفٹ بھی لائیے گا۔ بہنوں کی منگنیوں میں خالی ہاتھ نہیں جاتے۔ کیا مان بھرا انداز تھا بھائی وریشا کا۔ ایک شرط پہ تم لوگوں کو جانے دوں گا، منظور ہو تو بتاؤ۔ اس صورتحال سے جن پوری طرح لطف اندوز ہو رہا تھا، شرط کے چکر میں اپنی اصلی انسانی آواز نکال بیٹھا۔ جی آپ کہیں۔ تمیزداری ختم تھی وریشا پر اس وقت۔ کیا متانت سے جواب دیا تھا، جب آپ لوگوں نے مجھے جن کا بچہ کہا تو میرے پاپا کو بہت غصہ آیا۔ حیران مت ہو، وہ دنیا والوں کو نظر نہیں آتے۔ یہ شکتی مجھے ہی حاصل ہے۔ وہاں تو دنیا اتنی آگے نکل گئی ہے، انسانوں نے اپنے نت نئے نام رکھ لیے ہیں، لیکن ہمیں جن کہہ کر ہی پکارا جاتا ہے۔ آئندہ سے آپ ہمیں جینٹ کہا کریں گی تو ٹھیک ہے، ورنہ۔ ایک دفعہ رکا، پھر بولا، آواز زیادہ بھاری کی۔ ویسے میرے پاپا کا نام چیمی ہے۔ سوری پاپا، اگر آپ انہیں اس نام سے پکاریں گے تو وہ زیادہ خوش ہوں گے۔ میرا نام ٹیمی ہے، آپ مجھے یہ کہہ سکتی ہیں۔ ایک اور بات، آپ مجھے فرینڈ جن کی فرینڈشپ کی درخواست منہ میں ہی رہ گئی۔ اس سے کہ پہلے وہ علیشہ آگے بڑھ گئے، اس کے منہ پر موجود ماسک نوچ چکی تھی، سر کے اوپر تک جاتا ماسک۔ جن ہکا بکا رہ گیا۔ اتنی بہادری اشش نہیں بلکہ غش غش غش۔ وہ دونوں دوسری دفعہ ساکت ہوئیں۔ ماسک کے نیچے سے جو چیز برآمد ہوئی وہ بھی کچھ ہی انسانی تھی، کچھ سے زیادہ غیر انسانی۔ کپڑے تو شاید کسی جن سے ادھار مانگ کے پہنے گئے تھے، اس کے لباس کی طرح بالوں کی بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ سر کے درمیان سے اڑے ہوئے تھے اور سر کے ارد گرد جھالروں کی صورت میں لٹک رہے تھے۔ آنکھوں کا رنگ بھی سبحان اللہ تھا، ایسا رنگ دید نہ شنید، ہاف ریڈ اور ہاف وائٹ کے کنٹراسٹ لینس تھے۔ ماشاءاللہ کیا کنٹراسٹ آنکھیں تھیں۔ اوپر سے لڑکیوں کے بولنے کی آواز سن کے جتنا اہتمام ہو سکتا تھا اس نے کیا تھا۔ اچھا کیا آپ نے، میں بھی الجھن محسوس کر رہا تھا۔ ڈٹھائی سے کہتے ہوئے علیشہ کی طرف دیکھا جس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ آؤ چلیں، علیشہ نے وریشا سے کہا اور دونوں سیڑھیوں کی طرف بڑھیں۔ نہیں بیٹھیں، پہلے میری پہلی گیسٹ ہیں آپ، تو آپ کی خدمت مجھ پر فرض ہے۔
آپ لوگ تو پھر ڈائریکٹ اوپر سے ادھر آئی ہیں، پیاس تو لگی ہوگی، حلق سوکھ رہا ہوگا، پیاس تو ہمیں لگی ہے، لیکن ہم کسی غیر کے گھر سے پانی نہیں پیتے اور یہاں ہمیں کوک نظر نہیں آ رہی، سو تھینک یو۔ گیٹ کی طرف سے چلی جائیں، دروازہ کھلا ہے۔ دونوں نے ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھا، پھر اکٹھے اس کی طرف۔ وہ یقیناً اپنا کہکہ ضبط کر رہا تھا، نہیں وہ انتظار کر رہا تھا کہ کب وہ جائے اور کب وہ ہنسے، علیشا نے سوچا۔ دونوں نے دروازے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ جب انہوں نے دروازہ ٹھا کی آواز سے بند کیا، انہیں پردہ پھاڑ کہکہ سنائی دیا۔ دروازے کے ہینڈل یا ہک کی طرف دیکھا، اس میں تالا جھول رہا تھا، لیکن وہ کھلا ہوا تھا۔ علیشا نے خشمناک آنکھوں سے علیشا کو دیکھا، ساتھ والا گھر ہی تو ان کا تھا۔ آہستہ سے دروازہ کھٹکھٹایا، مالی بابا نے دروازہ کھولا۔ وہ حیران ہوئے، جاتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، مگر یہ باہر سے آ رہی تھی۔ وہ کام میں مصروف ہوں گے، ادھر دھیان ہی نہیں گیا ہوگا۔ دونوں چپکے سے اندر جانے لگیں کہ ٹھہر جانا پڑا۔ کچن کے دروازے کے پاس فاطمہ کھڑی تھی، ان کی بڑی بہن۔ ہاتھ میں پانی کا گلاس تھا، شاید وہ بھی اپنے کمرے سے نکلی تھی۔ کدھر سے آ رہی ہو تم دونوں؟ چنی سی آنکھیں پوری کھول کر ان کی طرف دیکھا۔ کدھر سے بھی نہیں، ہم تو صحن میں تھیں، پھولوں کو دیکھ رہی تھیں جو کہ دھوپ میں مرجھائے ہوئے تھے۔ ہم نے اوپر پانی پھینکا تو کچھ فریش ہوئے۔ مالی بابا کیا کہہ رہے ہیں؟ تسلی نہیں ہوئی۔ خیر وہ کرا دیتی ہے، وہ بیچارے بوڑھے انسان تھک جاتے ہیں، ابھی بقائن کی چھاؤں میں سستانے کے لیے بیٹھے ہیں۔ یہ فی البدیہہ جواب علیشا کی طرف سے تھا، پتہ جو تھا وہ کتنی رحم دل ہے، اور رحم دلی میں وہ سوچنے کی لائق نہیں، قائل نہیں۔ اچھا اب کمرے میں جاؤ، باہر کتنی گرمی ہے۔ میں کہہ رہی ہوں یہ فلم نہیں دیکھنی تو بس نہیں دیکھنی، یہ علیشا کی آواز ہے، اور جھگڑا ہے فلم کا۔ 100 دفعہ دیکھی ہوئی لو سٹوری ہے یہ، مگر تمہیں پھر بھی چین نہیں پڑتا۔ اگر یہی سٹوری دیکھنی ہے تو کمپیوٹر کو ہاتھ لگا کے دکھاؤ، ہاتھ توڑ دوں گی۔ علیشا کمپیوٹر کی طرف لپکی۔ لو لگا دیا ہاتھ، اوپر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ دونوں کے 4th ایئر کے امتحانات ہونے والے تھے، چونکہ صرف 4 دن رہ گئے تھے تو اس لیے فاطمہ نے انہیں روم میں بھیجا تھا کہ وہ پڑھ لیں، مگر یہاں تو فلمی جھگڑا چل رہا تھا۔ فاطمہ دروازہ دھکیل کر اندر آ گئی، جبکہ علیشا کہہ رہی تھی اگر دیکھی ہوئی فلم ہی دیکھنی ہے تو یہ کیا بری ہے، اگر فیصلہ نہیں ہو پا رہا تو ٹاس کر لو، کون سی دیکھنی ہے کون سی نہیں۔ نہیں فاطمہ، اس کی کیا ضرورت ہے، ہم تو بس انگلش دیکھنے ہی لگے تھے۔ فاطمہ کو دیکھا تو رنگ اڑے، پاپا سے شکایت پکی۔ بات سنبھالنے کو پلک جھپکنے کی مدت میں کمپیوٹر کا سوئچ آف کیا۔ انگلش مووی، چھپتا ہوا اور سب کچھ جانتا ہوا لہجہ تھا فاطمہ کا۔ نہیں فاطمہ، ہم تو پڑھ رہے تھے، یہ دیکھیں کتاب۔ بیڈ پر کتاب کو دیکھا، صوفوں پر بھی نظر دوڑائی، مگر شاید شرمندگی سے کہیں منہ چھپائے بیٹھی تھی کہ لاکھ جتن کے بعد بھی دکھائی نہ دی۔ پھر وہ نظر آ ہی گئی، مگر کہاں، فاطمہ کے قدموں سے چند قدم دور۔ اوندھی پڑی اپنی قسمت کو رو رہی تھی۔ اگر فاطمہ کی نظر پڑ گئی تو اس نے بھی ابھی جا کے پاپا کو بتانا ہے، اور کل کمپیوٹر نے آٹومیٹکلی خراب ہو جانا ہے۔ فلم دیکھنا، وہ بھی کتاب کو نیچے گرائے، امتحانوں کے دنوں میں ناقابل معافی جرم ہوتا۔ پاپا کے نزدیک، علیشا نے سوچا، اور جا کے فاطمہ کے گلے میں باہیں مائل کر دی، ساتھ ہی علیشا کو آنکھ ماری۔ پیاری بہن، زیادہ غصہ بھی صحت خراب کر دیتا ہے، پھر میری اتنی پیاری بہن کو کچھ ہوا تو میں بھی تو ٹھیک نہیں رہ سکوں گی، ہم دونوں ہی بیمار پڑ گئے تو بیچاری علیشا کا کیا ہوگا۔ دیکھیں آپ کے بیمار ہونے کا سن کر ہی اتنا سا منہ نکل آیا ہے۔ فاطمہ نے علیشا کو دیکھا، علیشا نے بھی جاندار ایکٹنگ کرتے ہوئے آنکھیں مس لیں، یہ اور بات کہ پھر سچ میں بال پڑ گیا تو بار بار مسلنا پڑی۔ اتنی محبت کرتی ہو مجھ سے، اس نے جذباتی لہجے میں کہا۔ اتنی محبت کرتی ہو مجھ سے، اس نے جذباتی لہجے میں کہا۔ دوسرے لفظوں میں اس میلو ڈرامے کو تول دیا۔ اتنی سے بھی زیادہ، کتنی، سمندر جتنی، شکریہ اتنی محبت کا۔ فاطمہ چلی گئی تو دونوں نے خوشی سے لبریز کہکہ لگایا۔ شکر ہے انہوں نے اپنی باتوں سے فاطمہ کا دھیان بٹا لیا۔ ہنسی تو فاطمہ بھی تھی، باہر جا کر بعض اوقات چھوٹوں کی چالاکیوں کو انجوائے کرنا کیا لطف دیتا ہے۔ ڈائننگ ٹیبل پر کھانا چنا گیا تھا اور گھر کے سب افراد خاموشی سے کھانا کھانے میں مصروف تھے۔ چونکہ پاپا بھی موجود تھے، اس لیے علیشا اور علیشا کی ہمہ وقت چلتی چونچیں بند تھیں۔ ویسے وہ تینوں ہی اپنے پاپا کی لاڈلی بیٹیاں تھیں، لیکن ان کا رعب بھی تھا بڑا ان پر۔ ماما سے وہ بالکل بھی نہیں ڈرتی تھیں۔ اللہ نے ماں نامی مخلوق تو بھیجی ہی پیار کرنے کے لیے ہے، یہ ان کا سب کا مشترکہ خیال تھا۔ علیشا، پیپر کیسا ہوا؟ فاطمہ نے بات کا آغاز کیا۔ علیشا جو کھانا کھا رہی تھی ذرا بھی نہ چونکی، بلکہ اور زیادہ انہماک سے کھانے لگی۔ علیشا، میں نے پوچھا ہے پیپر کیسا ہوا؟ آواز بلند کی۔ پاپا بھی متوجہ ہوئے۔ کون سا پیپر؟ وہ کھانا کب کھا رہی تھی؟ وہ تو سو رہی تھی، ایکٹنگ ایسی ہی تھی۔
وہی جو آج تم صبح دے کے آئی ہو۔ پاپا مسکرائے۔ اچھا اچھا، اس کا پوچھ رہی ہیں آپ؟ بیسٹ ہوا ماشاءاللہ سے۔ وریشا کے بھی دانت باہر نکلے۔ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ ساتھ والے گھر میں اس کے مالکان آ رہے ہیں۔ ابھی تو صرف ایک لڑکا آیا ہے، اچھا لڑکا ہے۔ وریشا اور علیشا کو جھٹکا لگا۔ پاپا اتنے ماڈرن کب ہوئے؟ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا۔ پاپا آپ نے اس کی ڈریسنگ دیکھی ہے اور اس کا ہیئر سٹائل؟ وہ حرکتیں بھی کہنا چاہتی تھی مگر یہ لفظ لبوں پہ دم توڑ گیا۔ آج کل کے نوجوان ایسی ہی ڈریسنگ کرتے ہیں۔ رہی بات ہیئر سٹائل کی تو وہ کچھ ایسا برا بھی نہیں ہے، بال ہی تو بڑے ہیں، ہر وقت سر پہ کیپ رکھتا ہے۔ چھچورے لڑکوں کی طرح میں نے کبھی بھی علی حیدر کو بار بار بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ہائے معصوم پاپا، اس کا سر اس قابل کہاں کہ اس میں انگلیاں چلائی جائیں، درمیان سے تو بالکل ہی ستھرا سر ہے، علیشا نے دل ہی دل میں کہا، جبکہ پاپا ماما کی طرف رخ کیے مزید کہہ رہے تھے۔ روز شام کو میرے ساتھ واک پہ جاتا ہے۔ کل میں نے پوچھا کہ تمہارے پاپا کیوں ادھر شفٹ ہونا چاہتے ہیں تو کہنے لگا، میں نے ادھر پاکستانی فیملیز کو دیکھا ہے سر، جیسے جیسے ان کی عمر بڑھتی ہے انہیں پاکستان میں بہت کشش محسوس ہونے لگتی ہے۔ پاکستانی مٹی کسی مقناطیس کی طرح انہیں اپنی طرف کھینچنے لگتی ہے اور لوگ اس کی محبت میں لوہا بنے کھینچے چلے آتے ہیں۔ یہاں آ کے مجھے لگا سر واقعی وہ مقناطیس ہے جسے لوہے سے پیار ہے، اور جو لوگ ادھر نہیں آ سکتے وہ ادھر ہی پاکستان کی محبت میں گھلنے لگتے ہیں اور ایک دن ٹوٹ کر بکھر جاتے ہیں۔ میں اپنے پاپا کو اس عمل یعنی توڑ پھوڑ سے بچانا چاہتا تھا، اس لیے کبھی اعتراض نہیں کیا۔ اس کی یہ باتیں مجھے بہت پسند آئیں۔ وہ ذہین لڑکا ہے، مجھے جاب کے لیے کہہ رہا تھا کہ کچھ تجربہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ جب تک اس کے پاپا وہاں سے بزنس وائنڈ اپ کر کے نہیں آ جاتے تب تک میں اسے ہماری فرم میں بطور ہیلپر رکھ لیا ہے۔ پاپا تو کچھ زیادہ ہی اس کے مداح ہو گئے ہیں۔ علیشا اور وریشا کی اندر والی سوچ نے اس نے باہر نہیں آنا تھا، ویسے بھی کافی دن ہو گئے تھے انہوں نے اسے نہیں دیکھا تھا۔ اس دن فاطمہ کی شکایت پر کمپیوٹر خود بخود خراب ہو گیا تھا۔ دوزیدہ نظروں سے فاطمہ کو دیکھا۔ ان کے رہنے کا انتظام فاطمہ کے کمرے میں ہو گیا تھا، جہاں فاطمہ خواب میں بھی ایک ہی بات کہتی نظر آتی تھی، اٹھو کتاب کھولو، ایسے ایک بھی نہیں آتا تم لوگوں کو، جلدی اٹھو۔ آسمان پر موجود بادلوں نے جیسے ہی غروب آفتاب کی شفق چرائی، ساری کائنات اس رنگ میں رنگی گئی۔ وہ سیٹی بجاتا ٹیرس پہ آیا اور پھر منہ کا اوک کے انداز میں بٹوا بن گیا۔ قریبی ٹیرس پہ کوئی لڑکی پشت کیے کھڑی تھی، ہاتھ میں کتاب تھی جسے وہ رٹنے میں مصروف تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ خاموش ہوئی اور ٹکٹکی باندھے سامنے دیکھنے لگی۔ یہ دیکھ کسے رہی ہے؟ یہ دیکھنے کے لیے اس کے کندھوں سے اوپر دیکھنے کی کوشش کی، پھر وہ ٹھہر گیا۔ اس کی نظریں آفتاب پر تھیں جو غروب ہونے کی تیاریوں میں تھا۔ وہ مڑی۔ علی حیدر شکل سے جانتا تھا اسے؟ نہیں، وہ نہیں جانتا تھا۔ اس نے اس کے پیچھے دیکھا، سورج لمحہ لمحہ ڈوبتا جا رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کا دل بھی ڈوبا تھا۔ اس کے بالوں کا رنگ سیاہ تھا، لیکن شاہ خاور کی سرخی نے جو رنگ انہیں دیا تھا وہ زیادہ پیارا تھا۔ بال شربتی جھلک دکھلا رہے تھے۔ ہائے، وہ دوستانہ انداز میں کہا۔ علیشا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ وہی ہے نا جس کی وجہ سے وریشا نے اپنی فرضی منگنی کروا لی تھی؟ میرا نام علی حیدر ہے، دوست ہیڈ کہتے ہیں، آپ مجھے ہیڈ پکار سکتی ہیں۔ مائی سیلف مضمون سنایا جائے گا اب۔ نام تو ٹیمی بھی برا نہیں تھا۔ وہ جانے لگی۔ آپ کا نام؟ اس نے رک کر پوچھا۔ نام بتانے میں کیا حرج ہے اس دلچسپ چیز کو؟ علیشا۔ علیشا، آپ مجھ سے دوستی کریں گی؟ نہیں۔ وہ چلی گئی۔ وہ خفیف سا ہوا، تھوڑا شرمندہ۔ خیر، نہ بنائیں دوست۔ واپس لاؤنج میں آیا، الماری میں سے ایک خوبصورت سا پیک کیا ہوا باکس نکالا، کاغذ کے لیے آس پاس دیکھا، اخبار نظر آ ہی گیا۔ چند الفاظ اس پر گھسیٹے، اخبار کو باکس پر رکھا، دوبارہ سے اوپر آیا، دونوں چیزیں دیوار پھلانگ کر ٹیرس پہ رکھی۔ اپنے ٹیرس پہ آ کے وہ نیچے جانے ہی لگا تھا کہ اسے علیشا آتی دکھائی دی۔ وہ جلدی سے دروازے کی آڑ میں ہوا۔ علیشا نے دونوں چیزیں دیکھی، لیٹر پڑھ کر منہ بگاڑا، دونوں چیزیں اٹھا کر اندر چلی گئی۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ اسے ایک چیخ سنائی دی۔ کامک بوائے کے سارے دانت باہر تھے۔ وہ مارا۔ لڑکیاں جنوں سے اتنا نہیں ڈرتی جتنی چھپکلیوں سے ڈرتی ہیں۔ مشاہدے کی روشنی میں نتیجہ نکالا۔ برتن دھوئے بغیر یہاں سے ہلنا نہیں ورنہ، فاطمہ نے کہا اور وریشا کا منہ بنا۔ یہ فاطمہ اتنی دھمکیاں کیوں دیتی ہے آخر؟ اگر دے ہی دیتی ہے تو پھر ان پر عمل کیوں نہیں کرتی؟ کیوں؟ اسے تنبیہ اور ہدایات دینے کے بعد فاطمہ کچن سے جانے لگی تھی کہ اسے چیخ کی آواز سنائی دی۔ ہلنا نہیں، مجھے پتہ ہے تم لوگوں کی چالاکیوں کا۔ تم نے ہی کہا ہوگا اسے کہ اگر میں 5 منٹ تک واپس نہ آئی تو چیخیں مارنا شروع کر دینا۔ فاطمہ نے وریشا کے لہجے کی ہو بہو نقل اتاری۔ کتنا شک کرتی ہو تم، میں نے کچھ ایسا نہیں کہا تھا۔
پتہ نہیں کیوں چلائی ہے، میں ابھی آتی ہوں۔ تشویش و گھبراہٹ ختم تھی عریشہ پر، سراسر مصنوعی گھبراہٹ۔ خوشی میں بھی تو انسان چیخ سکتا ہے، لیکن فاطمہ کو تھوڑا ہی بتانے والی بات ہے یہ۔ اس سے پہلے کہ فاطمہ کچھ کہتی، وہ بھاگتی ہوئی زینب پھلانگنے لگی۔ ایک بات فاطمہ بھی جانتی تھی، اب کس نے واپس آنا ہے۔ کمرے کی صورتحال اس کی توقع کے برعکس تھی۔ علیشہ بال بکھرائے ہنوز آہستہ آواز میں ایک تسلسل کے ساتھ چیخ رہی تھی، آس پاس تو کوئی قابل دید چیز نہیں ہے، پھر یہ کیوں؟ سوچنے کا نہیں، پوچھنے کا وقت ہے۔ کیا آئینہ دیکھ لیا جو یوں چیخ رہی ہو؟ سر پر دیکھو، گھٹی ہوئی آواز میں کہا۔ کیا ہے سر پر؟ علیشہ آگے بڑھی، بالوں کو سمیٹنا چاہا مگر کرنٹ لگنے کے انداز میں پیچھے ہٹی۔ سر کے درمیان میں چھپکلی بالوں میں الجھی ہوئی تھی، اسے اصلی ہی لگی۔ یہ کہاں سے آئی؟ یہاں سے۔ قریب پڑے باکس کی طرف اشارہ کیا۔ اچھا، نکلی ہے۔ ویسے جس طرح کی حرکتیں اس چیمی کی ہیں، کیا پتہ اصلی ہو۔ چیمی کو اتنا چبا کر دانت رگڑنے کی باقاعدہ آواز سنائی دی۔ علیشہ جو اتارنے کے لیے آگے بڑھ رہی تھی، بتکی۔ کیسے اتاروں اسے؟ کیسے؟ سب سے پہلے نظر پاؤں پہ گئی، جوتا اتارا، پھر اس کی وجہ سے چھپکلی کو دور اچھالا گیا۔ موٹی تازی چھپکلی ویسے ہی پڑی رہی، نکلی ہے۔ یہ کیوں بھیجی اس چیمی نے؟ اور ہاں، چیمی اس کے پاپا کا نام ہے، علیشہ نے تصحیح کی۔ علیشہ نے حواس یکجا کیا، اخبار کی طرف بڑھایا جس پر بال پین کی مدد سے لکھا گیا تھا، اگر آپ کو میری فرینڈ شپ کی ریکویسٹ منظور ہے تو اسے اپنے پاس ہی رکھیے گا، اگر نہیں تو پلیز اسے پھینکیے گا نہیں، اس میں موجود چیز بہت نازک ہے، جھٹکا لگنے سے ٹوٹ جائے گی، آپ یوں کیجیے اسے گیٹ پہ پکڑا جائیے، تھینکس۔ زبان تمیزدار ہے اور کام بدتمیز۔ علیشہ نے ہنسی کو روکنے کی بالکل بھی کوشش نہ کی اور اس نازک انداز حسینہ کی طرف دیکھا جو فرش پر چت لیٹی تھی۔ بندہ تمہیں جانتا ہے؟ یعنی اسے معلوم تھا کہ تم تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کے ضرور دیکھو گی، تم نے سوچا ہوگا ایک دفعہ دیکھ لوں، بعد میں اسی طرح پیک کر کے واپس کر دوں گی۔ علیشہ نے واقعی یہ سوچا تھا۔ ایسے یہ سر تک کیسے پہنچی؟ پتہ نہیں کیسے، پیکنگ کا کور ہٹتے ہی یہ سر پر جا بیٹھی۔ ہاں ہاں، اب کیا کرو گی اس کا؟ علیشہ نے اس کا آئندے کا عمل جاننا چاہا۔ علیشہ آگے بڑھی اور اس نے چھپکلی اٹھا لی۔ اتنی بہادر تو تھی کہ وہ نکلی چھپکلی اٹھا سکے، اس کے لیے بھی بہادری کی ضرورت ہوتی ہے، کیا نہیں ہوتی؟ نکلی چھپکلی سے تو وہ خود اسکول کالج میں کئی دفعہ لوگوں کو ڈرا چکی تھی، لیکن جس طرح یہ اچھلی تھی، اسے اصلی کا ہی گمان گزرا تھا۔ بس چیمی، تھوڑا انتظار، اس غلطی کا بھگتان تو تمہیں بھگتنا ہی پڑے گا۔ علیشہ نے اس کی بڑبڑاہٹ سنی، دانت پیسنے کی آواز سمیت۔ غلطی اس کی بھی تھی اور اس غلطی کا نام تجسس تھا، بڑے بڑے نتائج کی حامل ایک چھوٹی سی غلطی جو بعض اوقات بہت کچھ غلط کروا دیتی ہے۔ تم نے ادھر کوئی شرارت تو نہیں کی؟ وہ واحد پر فیضان صاحب تھے اور علی حیدر سے پوچھ رہے تھے۔ نہیں پاپا، جھٹ پٹ جواب۔ کسی کو تنگ تو نہیں کیا؟ بالکل نہیں۔ فرحان صاحب کے گھر جاتے رہتے ہو؟ نہیں۔ تم نے کہا تھا تمہارے ان کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، گھر جانے کو دل ہی نہیں کیا؟ کل جاؤں گا، ارادہ ظاہر کیا، سنجیدہ و متین انداز سوچا، کچھ اور ان کی بیٹیوں کے ساتھ کچھ زیادہ تعلقات اچھے ہیں، میں گھر گیا اور انہوں نے پاپا کے سامنے مجھے کچھ کہہ دیا تو پھر کیا عزت رہ جائے گی میری؟ کافی عزت والا انسان ہے وہ۔ خدا حافظ، خیر تھوڑی دیر بعد کال کروں گا، اس وقت موبائل پر کال آ رہی ہے۔ موبائل قریبی صوفے پر اچھالا، آرام دہ پوزیشن میں صوفے سے پشت ٹکائے کہا، گھر کی حالت اب بہتر تھی، اس نے فرحان کی مدد سے ارجنٹ ملازم کا بندوبست کروایا تھا، وہ بھلے مانس انسان اس کے اکثر کام آ جاتے تھے، ہمسائے کی حیثیت سے یا شاید اس کو نیا نیا سمجھ کے۔ ملازم اور اس کے اہلِ خانہ نے در و دیوار اور فرنیچر کی سالوں سے اوڑھی گئی مٹی کی چادریں اتاری تھیں، اتنے سے کام سے گھر کی صورت نکھر گئی تھی، منہ دیکھنے لائق نکل آیا تھا۔ اپنے گھر سے ہوتی سوچ ساتھ والے گھر تک گئی تھی، گھر سے اس میں موجود ایک ہستی تک، پھر سوچ کا دائرہ اسی تک محدود ہو گیا۔ وہ اسے اچھی لگی تھی، لیکن وہ اپنے ہاتھوں اپنے ہی پاؤں پہ کلہاڑی مار چکا تھا۔ وہ کیا سوچتی ہوگی اس کے بارے میں؟ اگر پاپا کے اقوال کی روشنی میں سوچا جائے جو انہوں نے پاکستانی لڑکیوں کے بارے میں کہے تھے، تو برا سوچتی ہوگی، برے سے بھی زیادہ برا۔ وہ مجھے جانتی نہیں ہے نا، اس لیے، ورنہ تو میں ایک اچھا لڑکا ہوں۔ اچھے لڑکے کیا شرارتیں نہیں کرتے ہیں نا؟ بس میری طبیعت بھی کبھی کبھار شرارت کے لیے مچل جاتی ہے، اس میں میرا کیا قصور؟ مگر لوگ کہاں دوسروں کو سمجھتے ہیں، وہ تو بس فتوے لگاتے ہیں۔ فرحان صاحب کے گھر سے یہ پیالہ آیا ہے، ملازمہ ہاتھ میں ایک ڈش پکڑے کھڑی تھی، کون دے کے گیا ہے؟ دو لڑکیاں تھیں، اس کا ماتھا ٹھنکا، اوہ انتقام، ٹھیک ہے ادھر رکھ دے۔ ملازمہ کے جانے کے بعد تھوڑا آگے ہو کر ڈش میں ڈھکنا اتارا، تبھی اس کی نظریں اس پر چپکے نوٹ پر گئی، لکھا تھا، آج سے ہم دوست ہیں، منفرد لڑکی ہے۔ ڈھکن اس نے سائڈ پر رکھا، کسٹرڈ تھا، اوپر سے اچھی طرح گارنشنگ کی گئی تھی، دیکھ کے منہ میں پانی آیا، کیا ہوگا اس میں؟ اس نے سوچنا چاہا۔
چینی کی جگہ نمک ڈالا گیا ہوگا، یا بالکل پھیکا ہوگا، یا اسٹرابیری پہ مرچیں چھڑکی گئی ہوں گی۔ اتنی بڑی غلطی تو نہیں ہے میری کہ زہر ڈالا گیا ہو، چکھ کے دیکھ لیتا ہوں۔ اس نے چمچے میں ذرا سا کسٹرڈ لے کے منہ میں ڈالا اور ڈالتے ہی اسے پتہ چل گیا اس کے سارے انداز غلط نکلے تھے۔ کسٹرڈ بالکل ٹھیک ٹھاک تھا۔ اسے عجیب سا محسوس ہوا۔ شاید انہوں نے سوچا کہ وہ اس طرح کر کے ہی میری شرارتوں سے محفوظ رہ سکتی ہے اور ہمارا دوست بن جانا ہی بہتر ہے۔ اس دن اس کے پاپا بھی کہہ رہے تھے وہ ہمیں اچھا نہیں سمجھتی، انہیں اس کی ڈریسنگ بری لگتی ہے، تو انہوں نے اسے سمجھایا کہ وہ اچھا انسان ہے۔ اپنے پاپا کے سمجھانے کا ان پر اثر ہو گیا ہوگا۔ دل کو اطمینان ہوا تو اس نے ایک چمچ اور منہ میں ڈالا، پھر دوسرا۔ کسٹرڈ واقعی مزیدار تھا۔ پورا 1 ماہ تو ہو گیا تھا اس نے گھر کی کوئی بنی اچھی چیز نہیں کھائی تھی۔ تیسرا چمچہ زیادہ بڑا لینے کے چکر میں پہننے میں اسے ٹکرایا۔ اسے کوئی سخت سی چیز محسوس ہوئی، دل زور سے دھڑکا۔ چھٹی اسی وقت الرٹ ہوئی تھی جب پانی سر سے گزر چکا تھا۔ چمچے کی مدد سے ایک سخت چیز کو باہر نکالا اور ساکت و شائستہ رہ گیا۔ اسے باؤل میں پٹکا اور باتھ روم کی طرف بھاگا۔ برا نہیں، بہت برا انتقام تھا، یہ کہہ کی کوشش تھی۔ اس کی بھیجی گئی چھپکلی کسٹرڈ میں اخت ہو، اسے کراہت محسوس ہوئی۔ کہہ تو نہیں آئی تھی، لیکن اسے وہ منہ دھو کے واپس آیا تو اپنے باپ کو کال ملائی۔ پاپا میں نے کسٹرڈ کھا لیا ہے۔ تو کیا ہوا بیٹا، سب کھا لیتے ہیں۔ پاپا نے بات سمجھے بغیر جواب دینا ضروری سمجھا۔ اسے دہشت طاری کرنے کے لیے کچھ اور جملہ کہنا چاہیے تھا۔ اس میں چھپکلی تھی۔ واٹ؟ چھپکلی کہاں سے آئی؟ پاپا دونوں ایک ساتھ اچھلنے کی آواز سنائی دی تھی۔ ہمسایوں کے گھر سے۔ سچ بولنے کا وقت تھا۔ ضرور تم نے شرارت کی ہوگی، اب بھگتو۔ ماما کی آواز۔ چھوٹی سی شرارت تھی بس۔ کتنی چھوٹی؟ اچھا، نکلی چھپکلی ہے، تم نے ہمیں ڈرا ہی دیا تھا۔ پورا واقعہ سننے کے بعد انہوں نے نہایت اطمینان سے کہا تھا، بی پریکٹیکل بیٹا، کچھ نہیں ہوا۔ حوصلہ دینے کا بوجھ بھی سر سے اتار پھینکا۔ پاپا چھپکلی تو چھپکلی ہوتی ہے، نکلی ہو یا اصلی۔ اچھا انتقام لیا ہے انہوں نے، میں آ کے ان سے ملنا چاہوں گا۔ وہ کچھ ناراضگی سے گویا ہوئے۔ اس نے کال کاٹ دی۔ اب ڈنکے کی چوٹ پر تم لوگوں کے گھر آؤں گا ڈی علیشا۔ اس کی نظریں ٹیبل پر دھرے پیالے پر گئی۔ اتنی موٹی اور بدصورت چھپکلی، اف۔ بندہ اگر کسی کو تنگ کرے تو بھی اس گھر میں آئی چیز کبھی نہ کھائے۔ ماشاءاللہ پاکستان آ کے اس کی تجزیاتی اور مشاہداتی حس میں کافی پیش رفت ہوئی تھی۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ گرمیوں کی صبح کی یہ ہوا کافی تیز تھی۔ درختوں کی لہلہاہٹ اور پرندوں کی چہچہاہٹ دلوں میں خوشی بکھیر رہی تھی۔ پارک میں چلیں؟ ناشتہ کرنے کے بعد علیشا وریشا سے کہہ رہی تھی، ماما سے پوچھ لو۔ وریشا نے کہا اور ناشتے کے برتن سمیٹنے لگی۔ آج کل ناشتے کی ذمہ داری وریشا کی ہے، کیونکہ 1 ماہ بعد فاطمہ کی شادی ہے، اس لیے ماما اور فاطمہ انہیں گھرداری سکھانے کے چکروں میں ہیں، اور دونوں اس سے بچنے کے چکروں میں۔ علیشا سے پھر چھوٹا ہونے کی وجہ سے نرمی برتی جا رہی ہے، مگر وریشا سے نہیں۔ علیشا کچن سے باہر نکلی۔ لاؤنج میں ماما کھڑی تھی اور ملازمہ سے کہہ رہی تھی، اچھی طرح صاف کرو اسے۔ گھر میں سب کاموں کے لیے ملازم تھے، مگر کچن گھر کی خواتین ہی کی ذمہ داری تھا۔ اچھی طرح کیا ہے بی بی جی۔ جی ہاں، بس آنکھ میں میل ہے، اس میں نہیں۔ ملازمہ کھسیائی اور زور سے صاف کرنے لگی۔ ادھر آؤ علیشا، یہاں کھڑی ہو کے اچھی طرح صفائی کرواؤ، میں واشنگ مشین دیکھ لوں۔ ماما ہم لوگ ذرا پارک تک ہو آئیں۔ کیوں؟ پیپرز کے بعد ہم کہیں گئے ہی نہیں، ہمارا بھی دل کرتا ہے ہم گھومیں پھریں، زیادہ نہیں تو پارک تک ہی ہو آئیں۔ پیپر کل ختم ہوئے تم دونوں کے؟ کل آخری تھا۔ اور کل شام میں تم دونوں نے اپنے پاپا سے بالکل یہی الفاظ کہے تھے، بس آخر میں کہا تھا زیادہ نہیں تو آئس کریم کھا آئیں۔ ماما نے آخری الفاظ اسی کے انداز میں منہ بنا کے کہے اور مسکرا دی۔ ماما جانے دینا، ہم ابھی آ جائیں گی۔ ٹھیک ہے، مگر جلدی آنا۔ دونوں باہر نکل رہے تھے کہ ماما نے فاطمہ کو دیکھ کر کہا، فاطمہ کو بھی ساتھ لے جاؤ۔ ماما حامی بھیا کا فون آنا ہے نا ابھی، پتہ نہیں انہوں نے فاطمہ سے کیا کیا پوچھنا ہے، وہ کہہ کر دونوں چلی گئیں۔ فاطمہ کو ساتھ لے لیتے تو اچھا تھا۔ سڑک کے دونوں نے ایک ساتھ کہا، نم نم ہوا چہروں سے ٹکرا رہی تھی۔ خیر دوپہر کو اسی ہوا نے میں تبدیل ہو کے چہرے جھلسانے تھے، پھر ادھر اسٹیچو بن کے کھڑے ہوتے۔ فاطمہ بالکل ہی بڑھیا، ساری حرکتیں بڑوں والی۔ ہاں، علیشا کا بیان۔ پارک گھروں کے نزدیک تھا۔ وہ چہل قدمی کرتی پارک میں آ گئی تھی۔ چند بچے فٹ بال کھیل رہے تھے، ان کی مائیں آپس میں باتوں میں مصروف تھیں۔ موسم بھی انسان کی شخصیت پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ بعض لوگ زیادہ اثر قبول کرتے ہیں کہ موسم کی طرح بدلنے بھی لگتے ہیں۔ آؤ فٹ بال کھیلیں، علیشا چہکی۔ وریشا کو ساتھ لیے باقاعدہ پکڑے بچوں کی طرف بڑھ گئی۔ وریشا اس طرح کے کاموں سے گریز کرتی تھی، مگر اس کا ساتھ دینے کے لیے مان جاتی تھی۔ پارک میں داخل ہوتے علی حیدر کی نگاہیں ان پر پڑی، پھر واپس نہیں پلٹی، ان پر قربان جو ہو گئی تھی۔
ٹام بوائے ٹائپ گرلس، وہ بڑبڑایا۔ تھوڑا سا کھیلنے کے بعد وہ نزدیکی بینچ پہ جا بیٹھی۔ وہ آنٹی دیکھ رہی ہیں۔ علیشہ نے ہاتھ سے اشارہ کیا اور علیشہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ انداز کوئی خاص بات بتانے والا تھا۔ ان کے ہاتھوں کی طرف دیکھو۔ کیا ہوا ہاتھوں کو؟ سادہ سے تو ہاتھ ہے۔ وہ اس کے سسپینس سے تنگ آئی۔ جاسوسی کہانیاں پڑھ پڑھ کے دوسروں کو متجسس کرنا تو آ گیا تھا اسے۔ میں نے کچھ کہا ہاتھوں کے بارے میں؟ مسکرا کے شرارت سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں تو کہہ رہی ہوں ان کے ہاتھوں میں جو منرل واٹر کی بوتل ہے وہ لا دو پلیز۔ مطلب کہ تو وہ ہاتھ جوڑ دے، یہاں تو طلب کا سوال تھا۔ مطلوب تھی تو فقط پانی کی بوتل، اس لیے لہجہ درخواستانہ رکھا۔ ٹھیک ہے میں لا دیتی ہوں، مگر آج شام کو مووی میری پسند کی ہوگی۔ وہ آنٹی شناسا تھی، دے دینی تھی بوتل۔ وہ آگے بڑھ گئی۔ لوگ محبت کا فائدہ کیوں اٹھاتے ہیں، وہ بھی ناجائز فائدہ؟ سوچا خود کا تو جیسے کوئی مطلب نہیں اس فرما برداری کے پیچھے۔ ہائے! علیشہ سامنے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ عقب سے آواز بلند ہوئی۔ وہ ڈر گئی۔ یہ ہائے بھی ڈرانے والا ہاؤ تھا۔ وہ عقب سے نکل کر سامنے آئی اور بینچ کے آخری سرے پر بیٹھ گیا۔ اف، یہ کامک بوائے نہیں بلکہ جیمی۔ اسے یہ نام اس لیے پسند تھا کہ زیادہ چبا کے ادا کیا جا سکتا تھا۔ سر پر الٹی کیپ، شرٹ پر ایک خوفناک سی شکل جس کی آنکھیں انگارہ تھیں جو رات کو چمکتی تھیں، علیشہ نے نہیں دیکھا تھا۔ داڑھی لمبی، باریک لکیر کی صورت آویزہ تھی۔ بچے چیخے، وہ ناسمجھی سے انہیں دیکھنے لگی۔ یہ کیوں چیخے؟ کیا اسے دیکھ کر؟ یقیناً وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ علیشہ کو دیکھا۔ آنٹی کیا ہیر سنانے بیٹھ گئی ہیں اسے؟ بیٹھو علیشہ، میں انسان ہی ہوں، لگتا ہے دوستی والی چٹ پڑھ کے آیا ہے۔ تکلف برطرف، انداز سنجیدہ تھا مگر الفاظ چبا کے ادا کیے گئے تھے۔ تمہیں واقعی یہ بات بتانی چاہیے ورنہ دیکھنے سے کم ہی یقین آتا ہے۔ علیشہ کی طرح منہ توڑ بلکہ منہ کھول جواب آیا۔ تمہیں بھی بتانا چاہیے کہ تم انسان نہیں ہو ورنہ دیکھنے سے کم ہی یقین آتا ہے۔ علی حیدر نے اینٹ کے جواب میں پتھر بڑی مشکل سے ٹھانکا تھا۔ اس کی اتنی جرأت کہ مجھے چڑیل کہے، کاش وہ چڑیل ہوتی اور اس جن کے سر کے لٹکتے ہوئے بال نوچ سکتی۔ کب اسے چڑیل بن جانا چاہیے؟ نہیں، یہ انسان بنے رہنے کا وقت ہے۔ پارک میں موجود لوگوں کو دیکھا، مطلب آنکھیں سکوڑ کے بالکل چنی کی، ان میں غصہ لبالب بھرا۔ تب اسے دیکھا۔ جب لوگ مطلب سمجھ جائیں تو پھر کم فہمی کے انداز اپناتے ہیں۔ در حقیقت وہ تبھی کم فہم بننا گوارا کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے ایک بات سے 100 مطلب نکالنے کی۔ ایسا وہ کرتے ہیں جو میری طرح ذہین ہوتے ہیں۔ علی حیدر نے بات کاٹی۔ خوش گمانی کی کوئی حد ہوتی ہے؟ نہیں، ایڈیٹ ہوتے ہیں۔ غلط گمانی کی بھی حد نہیں ہوتی ہے، علیشہ کہہ کر جانتے نہیں پہچانتے نہیں کی عملی تفسیر بنی ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ مجھے تمہارا جواب پسند آیا، اور یہ بھی اور وہ بھی۔ ویسے ملازم رونے والا ہو گیا تھا۔ اس کی چوک سن کے میں گیا تو بتایا نکلی ہے۔ تب بیچارے نے منہ میں زبان ڈالی۔ تمہیں کیا لگا میں ڈائریکٹ کھا لوں گا؟ نہیں جناب، میں نے پہلے چیک کرایا تھا۔ جب ملازم نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے تو میں نے اسے کھانے کے لیے دے دیا۔ کچھ ڈالا نہ گیا ہو، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ میں تم لوگوں کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ بس ثابت ہوا لکیر پیٹنے والے بھی عقل مند بن جاتے ہیں۔ علیشہ نے اس کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ بولتا رہے، کتنا بول سکتا ہے؟ ملازم کہہ رہا تھا کتنی بدتمیز لڑکیاں ہیں جو یہ ڈال کے دے گئیں۔ اس ایریے میں یہی 2 لڑکیاں ہیں جنہیں الٹے سیدھے کاموں کی عادت ہے۔ خاموش دیکھ کر 120واں جھوٹ بھی بول دیا۔ کہانی بنانے میں ماہر ہے بندہ، کوئی بات نہیں، وہ بھی اس کے فیوز اڑاتی ہے۔ وہ علیشہ آ گئی تھی مگر وہ علی حیدر کی طرف مڑی۔ وہ کسٹرڈ تم نے ہی کھایا تھا؟ میں نے تمہاری گھریلو ملازمہ سے پوچھا تھا، وہ کہہ رہی تھی کسٹرڈ کھانے کے بعد صاحب کی حالت بری ہوئی تھی۔ ملازمہ کب گھر کی باتیں دوسروں کو بتانے سے باز آئیں گے؟ ہاں، ساری چالاکی اور زبانی تیزی گئی پانی میں۔ علیشہ نے بوتل پکڑی اور قدم آگے بڑھا دیے۔ وہ علیشہ بھی سادگی سی، اس کا دل کر رہا تھا اس جن سے باتیں کرنے کا، لیکن اس کے آنے سے پہلے ہی منہ ماری ہو گئی تھی۔ سوچا تھا اور بآواز بلند بولنے لگی۔ کان تھکا دیے آنٹی نے۔ یہ آنٹیوں کو اپنے تمام بچوں کے عادات اور خصائل ہر ایرے غیرے کو بتانے کی عادت کیوں ہوتی ہے؟ رونے والا منہ۔ چھوٹو کا دودھ 1 ماہ پہلے ہی چھڑایا ہے، آنٹی شروع تھی اور بڑی بیٹی کے ارادہ BSc تک جا پہنچی تھی جو ابھی 8ویں کلاس میں ہے۔ بس ایک ذرا چھیڑیں پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ کیا کہہ رہا تھا؟ بہت کچھ۔ علیشہ نے کانی آنکھ سے علی حیدر کو دیکھا۔ سب کھیلنے والے بچے اس کے گرد جمع تھے اور اسے کھینچ رہے تھے۔ وہ ویسے ہی بیٹھا رہا، پھر اٹھ کھڑا ہوا، ایک زوردار نعرے کے ساتھ فٹ بال کو کک لگائی اور گیم شروع ہو گیا۔ بوتل تم واپس دے کے آؤ۔ اوکے۔ چپکے سے آنٹی کے پاس گئی اور دوسری طرف متوجہ تھی۔ علیشہ نے بوتل پاؤں کے قریب رکھی، تھوڑا قریب دور جا کے اونچی آواز میں تھینک یو کہا، اور اتنی تہذیب تھی ان میں۔ ان کے چونکنے میں پاؤں کی طرف اشارہ کیا۔ علیشہ اور علیشہ ہنسی۔ انہیں معلوم تھا آنٹی کیا کہہ رہی ہوں گی۔
اس طرح کی لڑکیوں کو تمیز انسٹیٹیوٹ میں داخل کروا دینا چاہیے۔ ان کی بیٹی ذرا BSc کلیئر کر لے پھر وہ کھولیں گی۔ تیسرا فرد بھی مسکرایا تھا مگر اس بیچاری کا کسی نے نوٹس ہی نہیں لیا۔ یار ہیڈ، تم نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ یہاں بیٹھے ہوئے اس نے کیا برا کر دیا جو پاپا ایسے کہہ رہے ہیں؟ موبائل کان سے لگائے اس نے سوچا، وہ تو وہاں بھی اپنی اچھائیوں اور برائیوں کی پاپا کو خبر نہیں ہونے دیتا تھا، خاص طور پر اچھائیوں کی۔ اب کیا ہو گیا؟ میرے ساتھ بھی کچھ اچھا نہیں ہوا۔ تازہ دل دکھا ہوا تھا اسی تناظر میں۔ آپ بتائیں آپ کے ساتھ کیا برا ہوا؟ اس نے بات بدلی۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ پچھلا زخم ابھی تازہ ہے، پرانے زخم کو نیا تڑکا لگا تھا آج۔ تم ادھر تھے تو تمہارے دوست آ جاتے تھے، گھر میں رونق ہو جاتی تھی۔ تمہارے دوستوں کی لمبی لمبی کالیں جنہیں تم سارا دن پاس بیٹھے سنتے رہتے تھے، تمہیں کیا معلوم ہمارے لیے کتنی انجوائمنٹ کی بات تھی یہ۔ اب تو تمہارے کسی دوست نے کال تک نہیں کی۔ پھر جیسے کچھ یاد آیا تو بولے، ارے ہاں، رابر کی کال آئی تھی، وہ کہہ رہا تھا اپنے بیٹے کو سنبھال کے رکھیں، جب کبھی میں پاکستان گیا اس کی گردن مروڑ کے آؤں گا۔ آپ کے بیٹے کی وجہ سے 3 دن سے نہیں سویا، وہ مجھے امریکہ آ کے دکھائے۔ قتل کے الزام میں اندر نہ کرایا تو میرا نام بدل دیجیے گا، خواہ کمینہ رکھ دیے گا۔ کیا کہا تم نے؟ کیا کیا ہے تم نے اس کے ساتھ؟ وہ جو یوں کہہ رہا تھا، میں جانتا ہوں دوستوں میں سب سے زیادہ رابر ہی تمہارا خیال رکھتا ہے۔ کچھ بھی نہیں کیا پاپا، میں جب آ رہا تھا سب سے زیادہ رابر اداس تھا۔ وہ کہنے لگا، ہیڈ تم جا رہے ہو، میں تنہا کیسے رہوں گا؟ میں جب تک تم سے بات نہ کر لوں مجھے نیند نہیں آتی۔ اس کی اتنی محبت مجھ سے دیکھی نہیں گئی۔ آتے ہوئے ایک نیندیں اڑا دینے والا میسج اس کے والدین اور فیانسی کو کر دیا، اور یہ کچھ بھی نہیں ہے تمہارے نزدیک؟ وہ زور دے کر بولے۔ اس طرح کے موقعوں پر اس کی طرف سے ایک ہی جواب موصول ہوتا تھا، کوئی شک؟ پاپا بہت بھوک لگ رہی ہے، باقی باتیں اب ماما کی واپسی پر ہوں گی، آ رہے ہیں نا آپ اور ماما پرسوں؟ کوئی شک؟ موبائل رکھ کر وہ کچن کی طرف بڑھا ہی تھا کہ وہ پھر سے بج اٹھا۔ اس دفعہ فرحان صاحب تھے، وہ اسے گھر ڈنر کی دعوت دے رہے تھے۔ چونکہ عنقریب پاپا آنے والے تھے اس لیے اس نے ان کی دعوت قبول کر لی، وہ ان کے گھر جانا چاہتا تھا۔ شمس اپنی روشنی سمیٹے کسی دوسرے نگر کو روشن کرنے جا رہا تھا، قمر تنہا رہ گیا تھا۔ شب نے ڈرتے ڈرتے اپنی آنکھیں کھولی، اس میں اتنی سیاہی تھی کہ کل عالم سیاہ پڑ گیا۔ سیاہی جو کسی کے لیے سزا ہے تو کسی کے لیے عبرت، مگر رات کی قسمت ہے۔ شب کی آنکھیں آج کھلی تھیں جب وہ فرحان صاحب کے گھر داخل ہوا۔ دائیں بائیں دیکھا اور دوبارہ سے دائیں، وہاں کچھ درخت تھے اور درختوں کے نیچے ایک لڑکی موبائل کان سے لگائے کھڑی تھی، سیاہ زلفیں لہرا رہی تھیں، اسے چہرہ دکھائی نہ دیا۔ عورت، درخت، اندھیرا اور سیاہ بال، اس کے اندر ایک سوچ پیدا ہوئی، کیا وہاں میڈیوز ایک کی زلفیں سانپ تھیں اور جسے دیکھنے سے انسان پتھر ہو جاتا تھا، کھڑی ہے، ابھی میرے طرف دیکھے گی اور مجھے پتھر کر دے گی؟ وہ ہولے ہولے سے چلنے لگی تھی، اسے اس کا چہرہ دکھائی دیا اور وہ پتھر ہو گیا۔ یہ چہرہ اسے پتھر کر دیتا تھا، اس میں کچھ تو ایسا تھا جو مجھے متاثر کر رہا ہے، پتہ نہیں کیا، جلد معلوم کر لوں گا، پھر ماما کو بتاؤں گا۔ اب کھسکو یہاں سے یار ہیڈ، باقی غور و فکر گھر جا کر۔ وہ آگے بڑھ جاتا کہ اسے اس کا بلند آواز میں پوچھا گیا، کیا سنائی نہ دیتا؟ ایک لمحے میں اس کے اندر کا جاسوس بوائے جاگا تو بس منظر میں اگنے لگا۔ کیا تم نے اپنے گھر میں سانپ دیکھا؟ وہ پرجوش سے کہہ رہی تھی۔ کیسا تھا؟ اس کے دوست نے اس کی بات کا برا مانا تھا، یہ شاید اسے احمقانہ پن کا اندازہ ہو گیا تھا، جلدی سے بولی تھی، میرا مطلب ہے چھوٹا تھا یا بڑا؟ تمہیں اسے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ کیا کرے گا وہ؟ زیادہ سے زیادہ ڈس لے گا تو کوئی بات نہیں، بے خوفی کی حد ہے، اب اسے اندر جانا چاہیے۔ نہیں، وہ ایک بات اور سن لے پھر چلا جائے گا۔ مذاق نہیں کر رہی، بالکل نہیں ڈرنا، اگر اس طرح کی چیزیں سے زیادہ ڈرا جائے تو یہ ڈرا ڈرا کے مار دیتی ہیں۔ سوچو اگر ذرا سانپ کو معلوم ہو گیا کہ تم اس کی وجہ سے تھر تھر کانپ رہی ہو تو؟ وہ بات ادھوری تھی، پتہ نہیں، شاید یقیناً دوست کال کاٹ چکی تھی، اس نے ابھی تک علی حیدر کو نہیں دیکھا تھا، یہ دیکھ لینا مجھے، پھر میں بھی آگے بڑھ جاؤں۔ پر جب وہ موبائل کے ساتھ مصروف اندر کی طرف بڑھنے لگی تو چاروں کو بھی آگے چلنے لگا۔ علیشہ کافی پیچھے تھی، لیکن اسے محسوس ہوا جیسے کوئی اس کے آگے چل رہا ہے۔ علیشہ نے موبائل سے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور دیکھتی رہ گئی۔ وہ یوں اندرونی حصے کی طرف جا رہا تھا جیسے وہ اکثر یہاں آتا رہتا ہے، یا یہ اسی کا گھر ہے۔ لان میں لگی روشنیاں اور ملغلرہ سا اندھیرا اسے واضح دکھائی دے رہا تھا، سر پر کیپ تھی۔ ایک دفعہ پھر وہ اپنا ہیئر سٹائل بدل چکا ہے اور آج کل کی چھپکلی کٹنگ میں گھومتا ہے۔ ہاں جی، چھپکلی کٹنگ فرضی نہیں ہے، اس میں بال یوں کاٹ دیے جاتے ہیں لائنوں کی صورت میں کہ سر پر چھپکلی نہ بھی بنے تب بھی سر دیکھ کر یوں لگتا ہے جیسے کیاری ہوئی شکل میں فصل اگائی گئی ہو۔ لوگ زمین پر نت نئے تجربے کرتے ہیں، وہ اپنی سر زمین پر کرنے کا عادی معلوم ہوتا ہے، دو دنوں کی بات ہے وہ یہ سٹائل بھی بدل دے گا۔ علی حیدر کے قدم بے جھجک آگے بڑھ رہے تھے، دروازے کو دھکیلا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ سامنے کاؤچ پر فرحان صاحب بیٹھے تھے، اسے دیکھ کر اس کی طرف آئے، پاس بیٹھا ماما بھی۔
آ جاؤ حیدر، میں کافی دیر سے تمہارا منتظر ہوں، اب تو یوں لگنے لگا ہے جیسے تم نہیں آؤ گے۔ علیشا اپنے پاپا کی اتنی بے تکلفی پر حیران ہوئی۔ کیا پاپا کے دل میں بھی اس طرح کے شرارتی دلچسپ بیٹے کی خواہش دبی تھی؟ انکل ایک دفعہ کہہ دیا تھا کہ آؤں گا تو پھر آنا ہی تھا۔ جو لوگ جلدی فیصلہ کر لیتے ہیں وہ اچھا کرتے ہیں، جو فیصلے کو اتنی جلدی نبھا لیتے ہیں وہ بہترین ہوتے ہیں، اور مجھے خوب ترکیب وصف میں ہمیشہ رہنا پسند رہا ہے۔ نزدیک کھڑی علیشا کو دیکھ کے خام خواہ مسکرایا۔ نکی سوچ اس کے ملنے سے مترشح تھی۔ انہی باتوں سے ہمارے پاپا کو مٹھی میں کیا ہوا ہے۔ یہ ہمارے گھر کیوں آیا ہے؟ اگر آ ہی گیا ہے تو اسے باہر کیسے پھینکوایا جائے؟ کیسے؟ حماد کا فون آیا تھا تو کس نے بات کی؟ فاطمہ نے چپتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ وہ دونوں اس وقت کچن میں موجود چیئر پر بیٹھی فروٹ رائفل سے پورا انصاف کر رہی تھی۔ ہمیں کیا پتا، کھانے کے دوران بمشکل علیشا نے کہا۔ تھوڑا کھاؤ، مجھے زیادہ بھوک لگی ہے۔ علیشا نے چھلکتا ہوا چمچ منہ میں ڈالا۔ پورا باؤل ختم ہونے کو ہے، مگر تمہاری بھوک زیادہ ہی ہے۔ ندیدوں کی طرح کھانے کی عادت کب جائے گی؟ گھر میں صرف یہ دو ہی تھیں جنہیں وقت بے وقت کھانے کی عادت تھی، اور ہر گھر میں ایک ایسا ضرور ہوتا ہے، کیا نہیں ہوتا؟ مجھے پتا ہے، شرم آئی تھی یہ کہتے ہوئے کہ فاطمہ کہہ رہی ہے برائڈل ڈریس وائٹ کلر میں ہو، یہ بھی کہ آپ کی پسند کچھ خاص نہیں ہے۔ شاپنگ اکٹھے کریں گے، ایک تو میری پہلے ہی ارینج میرج ہے، اوپر سے تم دونوں۔ ارینج میرج؟ اللہ ہمیں بھی اس طرح کی ارینج میرج نصیب کرے۔ کیا ہوا فاطمہ، کیوں اتنا چلا رہی ہو؟ لان میں پودوں کو دیکھتی ماما بھی کچن میں آ گئی تھی۔ ماما، حامی کا فون آیا تھا، انہوں نے ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا کہ شاپنگ اکٹھے کریں گے اور برائڈل ڈریس وائٹ کلر میں ہوگا۔ فاطمہ کو ریڈ کلر چاہیے تھا اور یہ شوق سے اوپر کی بات تھی۔ کہنے لگے میرے ساتھ تو تم بولتی نہیں ہو، اپنی بہنوں سے یہ بات شیئر کی ہوگی، اس لیے انہوں نے کہا وہ آئے گا تو میں بات کر لوں گی، تم پریشان نہ ہو۔ ماما نے فاطمہ سے کہا، پھر ان کی طرف گھومی، اپنی شرارتوں پر کنٹرول کرو تم دونوں، ورنہ تمہارا باپ ہی تم لوگوں کو سمجھائے گا۔ وہ کچن سے نکلتی گئی۔ انسلٹ ہو گئی آج تو، مجھے بھی یہی لگ رہا ہے۔ انہیں بیٹھے ہوئے چند لمحے ہوئے تھے جب فرحان صاحب گھر داخل ہوئے۔ دونوں ان کی طرف بڑھی مگر رک جانا پڑا۔ ان کے پیچھے وہ بھی چلا آ رہا تھا، دی کامک بوائے۔ بیٹھو حیدر، میں اسٹڈی ٹیبل سے فائلز اٹھا لاؤں، فرحان نے علی حیدر سے کہا۔ پھر ان سے مخاطب ہوئے، تم دونوں ہیڈ کے لیے چائے کا بندوبست کرو، ساتھ میں کچھ کھانے کے لیے بھی لازمی ہو، بلکہ میں تم لوگوں کی ماما کو بھیجتا ہوں، یہ کہہ کر کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ پھر وہ پھر سے صوفوں پہ بیٹھ گئی۔ ماما آ جائیں گی نا تو بس وہ کر لیں گی بندوبست۔ سامنے والے کاؤچ پر وہ بیٹھا تھا۔ علیشا نے بات کرنے کے لیے منہ کھولا، پھر بند کر لیا۔ علیشا نے بھی، کیا بات کی جائے؟ ہمارے گھر کیوں آئے ہو؟ ابھی اپنے گھر چین نہیں پڑتا؟ یا پھر ہمارے گھر مت آیا کرو؟ نہیں، یہ سب نہیں، انہیں کچھ اور کہنا چاہیے۔ ہاں تو پھر ہیڈ، کب شادی ہوئی تمہاری؟ بلا کے بے تکلف لہجے میں پوچھا۔ علیشا کا بے ساختہ منہ کھل گیا۔ ہیڈ چونکا، اس بات کی توقع نہیں تھی اسے، لیکن زندگی غیر متوقع باتوں کا مجموعہ ہے۔ وہ مسکرایا۔ بولتا تو وہ تب اگر موقع ملتا۔ علیشا من پسند مطلب اخذ کیے بولنے لگی، جس طرح تمہارا حلیہ ہے، تمہارے بال، ہم پہلے ہی سمجھ گئے تھے کہ تمہاری یہ درگت تمہاری بیوی نے بنائی ہے۔ وہ ایسا کیوں کرتی ہے؟ کیا تم اس کا کہنا نہیں مانتے؟ طنزیہ سا ترس کھاتا لہجہ۔ اف، امریکی بچے کی عزت نفس پر حملہ تھا یہ، بس بہت ہوا، اب اسے کچھ کہنا چاہیے، نہیں اسے ایک کام کرنا چاہیے۔ وہ علیشا کی نظر سب سے پہلے صوفے کے نیچے گئی تھی، جہاں سے ایک چھوٹا سا سانپ کا بچہ رینگتا وہ ان کی طرف آ رہا تھا۔ سانپ، سانپ! علیشا صوفے پر چڑھ گئی۔ علیشا نے بھی اس کی تقلید کی۔ دونوں باجماعت چیخیں صوفوں پر اچھل کود کر رہی تھیں۔ ماما پاپا سانپ! ماما پاپا بھی آ گئے، اور پریشانی میں سانپ کو مارنے کے لیے چیز نہیں مل رہی تھی۔ علی حیدر نے اپنی چپل اتاری۔ چپل سے نہیں مرے گا، مر جائے گا انکل، بلکہ مر گیا ہوگا، بٹن دبانے کے بعد اس کی عمر صرف 1 منٹ ہوتی ہے۔ یہ آیا کہاں سے؟ علی نے ایک صوفہ الٹا، اس کے نیچے سانپ دبکا پڑا تھا، کیونکہ اس کی 1 منٹ کی زندگی ختم ہو گئی تھی، اور اس 1 منٹ کی زندگی نے بھی قیامت اٹھا دی تھی، اس کا سارا نظام درہم برہم کر دیا تھا۔ اس نے سانپ کو 2 چپل لگایا۔ علیشا نے بھی یہ منظر دیکھا۔ اف، اگر ابھی یہ فیلنگ زہر والے دانت نکالے اور اسے ڈس لے۔ نہیں نہیں، بیچارے کی ابھی عمر ہی کیا ہے۔ اس نے جھرجھری لے کر آنکھیں بند کر لی۔ مر گیا ہے انکل، سانپ اپنے جوتے سے لٹکائے وہ کہہ رہا تھا۔ میں چوکیدار کو دیا ہوں، اسے دور پھینک آئے گا۔ وہ سانپ کو زیادہ دیکھنے نہ دیا اور اسے لے کر باہر چلا گیا۔ دروازے کے پار پہنچ کر سانپ کو جیب میں ڈالا، چپل پاؤں میں، واپس آیا۔ انکل فائلیں پکڑی اور واپسی کے لیے قدم دھر دیے۔ لان میں سے علیشا نظر آئی۔ اسے اب اپنی دوست کو فون کرے گی، اسے پورا یقین تھا۔ فوراً اس کے سر پر پہنچ گیا۔ تم سانپ سے اتنا ڈری کیوں؟ کیا کرتا وہ زیادہ کاٹ لیتا؟ اپنی کہی بات اس کے منہ سے سن کر اسے عجیب لگا۔ کیا اس نے اس دن میری باتیں سنی تھی؟ ہیڈ کو بدلہ چکانے کا موقع اب ملا تھا۔ جیب سے سانپ نکلا۔ اس طرح کے سانپ سے بالکل نہیں ڈرتے،
بیبی ان کے نیچے بٹن ہوتا ہے ان کو چلانے اور بند کرنے والا، یہ دیکھو۔ ساتھ صاف حرکت میں آیا، بند کر کے پاکٹ میں ڈال دیا۔ علیشہ ششدر رہ گئی۔ میرا ارادہ پاکستان میں شادی کرنے کا ہے تاکہ میری بیوی میری درگت نہ بنا سکے۔ اوکے بائے بائے۔ علیشہ کا سکتہ ٹوٹا، وہ پاؤں پٹکتی پاپا کے پاس چلے گی۔ پاپا وہ سانپ نکلی تھا۔ اچھا بیٹا، پھر آپ کو اس سے زیادہ نہیں ڈرنا چاہیے تھا، انہوں نے مذاق میں کہا تھا، مگر اسے انسلٹ محسوس ہوئی۔ اب اسے کسی سپیرے سے رابطہ کرنا چاہیے، اصلی سانپ اس کمرے کی بندر کے کمرے میں چھوڑنا چاہیے۔ فلفور، ہاں جلد از جلد۔ ماما آپ میری شادی کر دیں۔ ابھی کر دوں یا شام تک انتظار کر لو گے؟ دراصل تمہارے پاپا بھی آ جائیں تو اکٹھے چلیں گے شادی کرنے۔ فیضان صاحب دفتر چلے گئے تھے اور اسے کہہ کر گئے تھے کہ 1 گھنٹے بعد تم بھی آ جانا، مگر وہ اس گھنٹے میں شادی کا منصوبہ بنائے بیٹھا تھا۔ کچن کیبنٹ صاف کرتی ماما کا جواب دوسرے لفظوں میں مزاحیہ انداز سے بالکل ہضم نہ ہوا۔ میں مذاق نہیں کر رہا، معلوم ہے مجھے، تم مذاق سے بھی اوپر کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ یعنی شادی؟ وہ کام چھوڑ کے اس کے پاس آ بیٹھی۔ لڑکی ڈھونڈ لی تم نے؟ بڑے تیز ہو، ہر الٹے سیدھے کام میں تم بڑی تیزی دکھاتے ہو، اس میں کیسے پیچھے رہتے؟ کون ہے وہ؟ کل کی تقریب میں وہ تھی، انہوں نے کل اپنے گھر میں کالونی کے لوگوں سے آشنائی کے لیے ایک تقریب کا اہتمام کیا تھا، دوسرے لفظوں میں پاکستان میں اپنی مستقل آمد کو سیلیبریٹ کیا تھا۔ بس میں جان گئی، وہی نا جس پر تم نے پوری افشا کی ڈبی خالی کر دی تھی۔ اگر وہ تمہیں دیکھ لیتی تو تمہارے سر پر ضرور کوئی چیز دے مارتی، اگر چیز نہ ملتی تو اپنا سر دے مارتی۔ اتنا ہی غصہ تھا اس وقت اس کے چہرے پر۔ پھر جب وہ واپس جا رہی تھی تم نے آئس کریم پکڑے بچے کو اس کی طرف دھکیل دیا۔ اگر بچہ اس کے کپڑے خراب کر کے خود نیچے گرا نہ رو رہا ہوتا تو وہ اس کو 2 ہاتھ ضرور لگاتی، اس لیے صبر کے گھونٹ بھرتی چپکے سے وہ دروازہ پار کر گئی۔ کوئی تمہاری اس طرح کی حرکتیں دیکھ لیتا تو کیا امیج رہ جاتا ہمارا؟ لوگ تو یہی کہیں گے بڑا بد تہذیب بیٹا ہے فیضان کا۔ وہی تھی۔ آپ جائیں گی ان کے گھر؟ وہ انکار کر دیں گے۔ وجہ؟ تمہاری ظاہری حرکتیں۔ نہیں کریں گے، ان کے ساتھ میرے تعلقات اچھے ہیں، وہ تو نظر آ رہے تھے۔ ان کے باپ کے سوا کسی نے تم سے کلام تک نہیں کیا۔ پاکستانی لڑکی کا جب باپ راضی ہو تو وہ بھی راضی ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، مگر تم انسان بن کے رہنا۔ میں انسان بنے رہنے کی کوشش کروں گا۔ وہ سنجیدہ سا کھڑا ہو گیا، گویا انسان بننے کی کوشش ابھی سے شروع کرنے کا ارادہ ہو، خوب بلکہ خوب تر۔ وہ چاہنے کے باوجود بھی اپنی توجہ ٹی وی کی جانب مبذول نہیں کر پا رہا تھا، جہاں اس کی پسندیدہ ہارر مووی کا کلائمیکس چل رہا تھا۔ وہ جو پہلے ڈوب کر دیکھتا تھا اس وقت کنارے سے بھی کوسوں دور تھا۔ کاؤچ پر دروازہ کہیں اور بہت گہرائی میں ڈوبا ہوا تھا، اتنی گہرائی کا نکالنے والے کو بھی 3-4 غوطے کھانے پڑتے ہیں۔ ماتھے پہ دستک دیتا ہاتھ رکا، وہ اٹھ کے کچن کی طرف چل دیا۔ گہرائی کا عالم ہنوز تھا، پہلے بھی وہ بھوک نہ ہونے کے باوجود 2 کباب کھا چکا تھا، اس بار پانی پر اکتفا کیا۔ اوہ کتنا مشکل ہے انتظار کرنا، اللہ ہر کسی کو انتظار کی خوف سے بچائے۔ وہ خود کلامی کافی اونچی تھی، کیا انتظار کے سوا میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں؟ دوسری سوچوں کے برعکس اس نے ایک نئی سینس پر سوچا، راستہ تو ہمیشہ ہوتا ہے یار ہیڈ، اور کوشش اسی راستے کو مزید ہموار کرتی ہے۔ انتظار تو انسان کا انتخاب ہوتا ہے۔ اسے افسوس ہوا اپنے برے انتخاب پر۔ وہ سیڑھیوں کی جانب چل پڑا۔ ارادہ تھا ٹیرس پر سنگن لینے کی کوشش کرے گا، اگر کوئی نہ ہوا تو ٹیرس سے ان کے گھر کود جائے گا، آگے دیکھا جائے گا کیا ہوتا ہے۔ جاسوسی فلموں نے دماغ خراب کرنے میں کوئی اثر نہیں چھوڑی تھی۔ حرف تعصب اس پہ کہ اس نے اس دفعہ بھی برا راستہ منتخب کیا تھا، وہ صبر بھی تو کر سکتا تھا۔ کہاں جا رہے ہو ہیڈ؟ بیٹھو۔ ماما کی آواز پر لمبی سانس فضا میں چھوڑتا اسی کاؤچ پر بیٹھ گیا جس پر اس سے پہلے بیٹھا تھا۔ اب وہ ان کے بولنے کا منتظر تھا۔ ماما تو پتہ نہیں کب بتائیں گی، اسے خود ہی پوچھ لینا چاہیے۔ پاپا بھی کمرے میں چلے گئے، حالانکہ نہیں آ کر خوب مجھے جواب دینا چاہیے تھا۔ ماما بھی منہ لٹکائے بیٹھی تھی۔ خیر ان کا ارادہ مجھے ستانے کا ہوگا۔ وہ پرسکون تھا۔ ماما اب کچھ بتانا بھی ہے یا خاموش رہ کر صرف ستانا ہی ہے؟ اس نے اپنے استفسار پر ماں کے منہ پر کرب کی لہریں دیکھی۔ جینیس تھا، چہرے سے سمجھ گیا۔ اوہ تو انکار کر دیا انہوں نے؟ انکل سے تو مجھے انکار کی بالکل بھی امید نہیں ہے۔ یقیناً علیشہ نے کچھ کہا ہوگا، تو اس میں اتنے پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ وہ تو ویسے بھی بولتی رہتی ہے، یوں نہ وہ کچھ عادتیں میں میرا پرتو ہے۔ ماشاءاللہ ان کا بیٹا بچپن ہی سے لوگوں کے بارے میں بالکل ٹھیک اندازے لگاتا ہے۔ سمیرہ فیضان نے سوچنے کے ساتھ ہاتھ سے اپنا چہرہ چپچپایا۔ کچھ مصنوعی تو نہیں لگ رہا تھا؟ علیشہ نے کچھ نہیں کہا۔ جب ہم نے وہاں تمہارے رشتے کی بات کی تو ہمیں بتایا گیا کہ علیشہ کا نکاح بچپن میں ہی اس کے بیٹے خالہ کے بیٹے سے کر دیا گیا تھا۔ مذاق نہیں ماما، سچ بتائیں۔ علی حیدر نے جاسوسی کی آنکھ سے ان کی طرف دیکھا۔ وہ سخت بے چین لگ رہی تھیں، چشم نمچے سے تکتی وہ افسردہ تھیں۔ مجھے کیا پڑی ہے جھوٹ بولنے کی؟ دیکھو بیٹا، اب تم باقاعدگی سے آفس جانا شروع کرو، اپنی لک کو تھوڑا سا ڈیسنٹ بناؤ، اتنے اچھے بن جاؤ کہ تم سے رشتے
نہ جڑنے پر پچھتائے۔ میں آج ہی علیشا سے زیادہ اچھی لڑکی ڈھونڈنے کی مہم شروع کرتی ہوں۔ کیا ماما کو نہیں پتا وہ بہترین ہے؟ ان کو اپنی پڑی ہے، جبکہ میرے تمام جذبات اور احساسات اور تصورات کو نکاح نامی والی گولی سے اڑا دیا ہے۔ اس کا دماغ خالی ہو گیا تھا، اس سے بڑھ کر اس کے دل میں کچھ نہیں بچا تھا۔ میں پہلے ہی بہت اچھا ہوں ماما، اس سے زیادہ اچھا بننا میں افورڈ نہیں کر سکتا۔ سمجھ لیجیے زیادہ اچھائی مجھے راس نہیں آتی، اپنی بھی اور دوسروں کی بھی۔ وہ باہر نکل گیا۔ انہوں نے اطمینان کا سانس لیا۔ انہیں ایک اچھی ماں بننی چاہیے تھا اس وقت، لیکن وہ اچھی ساس بننے کی مشق کر رہی تھی۔ محبت حقیقت ہوتی ہے، لیکن انہوں نے اسے مفروضہ بنا لیا تھا۔ اس مفروضے کو حقیقت ثابت کرنے کے لیے ان کے بیٹے نے کوئی ایسی ویسی حرکت کر لی تو آخری والی بات نہیں سوچی تھی۔ ماما آج ڈنر باہر کریں؟ ایک تو وہ اس سے بہت تنگ تھی، ہر روز نئی فرمائش۔ پھر سے سبزی نکالتے ہاتھ تھمے۔ تمہارے پاپا اجازت نہیں دیں گے، چپ کر کے میرے ساتھ سبزی بناؤ۔ او ماما میں ابھی آئی۔ وہ جانتی تھی پاپا مان جائیں گے۔ یہ ماما تھی جنہیں گھر کا کھانا بنانے کی عادت تھی، جیسا کہ توقع تھی پاپا مان گئے تھے۔ دن کی آنکھ بند ہو رہی تھی جب وہ سب ڈنر کے لیے روانہ ہوئے۔ وہ کھانے میں جی جان سے مشغول تھی جب علیشا کی کینی نے اس کا پاسا سینکا۔ وہ ان کینیوں کی عادی تھی کہ جب بھی وہ لوگ کسی پبلک پلیس پر جاتی تو وقتاً فوقتاً دوسری طرف متوجہ کرنے کے لیے ایک دوسرے کی کہنیاں مارتی یا پھر چٹکی کاٹتی۔ اب کیا دیکھ لیا؟ بھرے منہ سے کہا اور کہنے کے ساتھ پانی منہ سے لگا لیا۔ ابھی تو وہ لکیر کے فقیر پر تبصرہ کر کے بیٹھی تھی کہ موٹی لکیر آگے تھی اور منحنی سا فقیر پیچھے۔ ادھر دیکھو۔ آنکھوں کے ڈیلوں اور بھنوروں کی مدد سے ایک کونے کی طرف اشارہ کیا۔ منگیتر تمہارا اور ڈنر اڑا رہا ہے کسی اور کے ساتھ۔ اپنے ہاں پر نظر ثانی کرو۔ وہ جو ابھی نگاہیں دوڑا رہی تھی، اس کی بات پر نظر خود بخود اس طرف اٹھتی چلی گئی جہاں جہاں دفتر وہ صدمے میں گر گئی۔ ماما، پاپا اور فاطمہ نے بھی اس کا انداز دیکھ کر اس کی طرف نگاہ کی۔ ان کی ٹیبل سے چند ٹیبل دور بڑا سنجیدہ سا بیٹھا تھا۔ ساتھ میں پھٹے پرانے پیون لگے بند چگے میں ملبوس فقیر بیٹھا تھا، جس کے لمبے مڑے بال اور سرمئی داڑھی آپس میں مدغم ہو رہے تھے۔ صحت ایسی تھی کہ پھونک مارنے والے سے اڑ جائے۔ محاورتاً ناخن چبا رہا تھا۔ کھانا آیا تو صدیوں بھوکے کی طرح اس پر ٹوٹ پڑا۔ وہ کھانا ہاتھ بھر بھر کے لے رہا تھا اور اسی حساب سے ضائع بھی کر رہا تھا۔ علی حیدر نے نگاہیں دوسری سمت موڑی۔ یہ اسے دروازے کے آگے کھڑا ہوا ملا تھا۔ پھر وہ اس کی امید بن گیا۔ اسے اچھا لگتا تھا کسی کی امید بن جانا۔ ان لوگوں کی طرف روح پھر بھی نہیں کیا، شاید دیکھ چکا ہو اور انجان بن رہا ہو۔ علیشا نے سوچا فقیر سے دعا کروانی ہوگی کہ علیشا اسے مل جائے۔ علیشا کو سوچ سے زیادہ اندازے لگانے کی عادت تھی۔ آواز کان تک مشکل سے پہنچی تھی۔ کیا واقعی؟ لگ تو ایسے ہی رہا ہے۔ وہ خوش ہوئی۔ بلا ٹل جانے کی دعا بھی کرا سکتا ہے وہ تو بہت آہستہ باتیں کر رہی تھی۔ پاپا کی موجودگی کے باعث فاطمہ کو کیسے سنائی دیا؟ مجھے فخر ہے اس پر اور اس سے جڑے رشتے پر۔ انسان کا اندرون کیسا ہوگا، اس کا اندازہ اس کے رویے سے ہوتا ہے، اس کے سلوک سے۔ وہ جو بوڑھے، معذوروں اور حیثیت سے اپنے سے نیچے لوگوں کی طرف ربا رکھتا ہے۔ پاپا خوشی سے چمکتی آنکھوں سے کہہ رہے تھے۔ وہ اسے جتا رہے تھے کہ ان کا انتخاب کتنا درست ہے۔ وہ خوش تھی کہ وہ اس کے لیے منتخب شدہ تھا۔ اس کی شوخ و چنچل ست رنگوں میں گھلی زندگی کو محبت نے واشنگ پاؤڈر کی طرح دھو دیا تھا۔ اس پر ایک رنگ حاوی تھا۔ اس رنگ نے اسے پوری طرح ڈھانپ لیا تھا۔ وہ رنگ سنجیدگی کا رنگ تھا۔ شام کے 6 بج رہے تھے۔ وہ ابھی آفس سے لوٹا تھا۔ بھوک کا شور مچانے کے بجائے خاموشی سے ڈاکیومنٹری فلم لگا کے بیٹھ گیا۔ سمینا فیضان چند لمحے بے مقصد اس کے پاس کھڑی رہیں۔ بظاہر وہ معقول حلیے میں رہنے لگا تھا اور بہت پیارا لگ رہا تھا۔ ان کا دل اس کی طرف کھینچ رہا تھا، لیکن وہ کلام کرنے کے بجائے کچن کی طرف بڑھ گئی۔ فیضان صاحب نے آ کے خاموشی توڑی۔ اسے یوں مگن دیکھ کے بولے، معلوم ہوتا ہے ہمارے بیٹے کا نام سنجیدہ لوگوں کی لسٹ میں لکھ دیا گیا ہے۔ اگر ایسی بات ہے تو میں دعا کرتی ہوں اللہ دوبارہ اس کا نام مسکرانے والوں کی فہرست میں لکھ دے۔ محبت کے گاڑھے شیرے میں ڈوبا ہوا لہجہ تھا ماما کا۔ آپ کو یقین ہے آپ کی دعا قبول ہوگی؟ علی حیدر نے ان کی طرف دیکھے بغیر پوچھا تھا۔ وہ کسی کی طرف بھی نہیں دیکھ رہا تھا، بلکہ سامنے کی طرف دیوار میں کچھ کھوج رہا تھا اور کھوجنے میں کامیاب بھی تھا۔ ہاں میں ماں ہوں نا، مان سے بولی، زبان کی شیرینی ویسی کی ویسی۔ دعا کریں نا میرے لیے، اللہ میرا نام محبت پانے والوں کی فہرست میں لکھ دے۔ اللہ نے بہت پہلے سے لکھ دیا ہے۔ یقین انتہا کا وہ زور سے ہنسا۔ ہنستے ہوئے کھڑا ہوا اور کوئی بات کہے بغیر وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ کیا ان کی ہمیشہ مسکراتا رہے والی دعا اتنی جلدی قبول ہو گئی ہے؟ اگر ہو گئی ہے تو کیا وہ ہر وقت یوں ہی دانت نکالتا رہا کرے گا؟ اف، انہوں نے آنکھیں بند کر کے اسے ہر وقت ہنستے ہوئے دیکھا۔ ماما کو ڈیسنٹ اور سیریس لڑکے اچھے لگتے تھے، جبکہ پاپا کو اس جیسے شوق و شنگ۔ ماں کے تاثرات اسے مزہ دے گئے۔ ویسے بھی اتنے دن منہ بنا کے رہنے کی وجہ سے اس کا منہ دکھنے لگا تھا۔ صبح کا تو واقعہ تھا یہ، جب ماما موبائل پر ماموں سے بات کر رہی تھی۔ پرجوش ہونے کے باعث آواز بلند ہو گئی تھی۔ دروازے کے قریب کھڑا تھا جبکہ وہ کہہ رہی تھی، ہم نے علی حیدر کا رشتہ طے کر دیا ہے۔ 15 دن بعد باقاعدہ منگنی کی تقریب ہے۔
اس کی پسند سے طے پایا ہے۔ میرا بھی یہی خیال تھا، جس طرح کی اس کی حرکتیں انکار ہو جانا ہے، مگر انہوں نے ہیڈ کا نکھرا ستھرا باطن دیکھا۔ لڑکی کی طرف سے خدشہ تھا کہ وہ انکار کر دے گی، مگر میں اس سے ملی، اسے بتایا کہ علی حیدر تم سے بہت محبت کرتا ہے۔ اسے یقین ہی نہیں آیا، لیکن اس نے ایک شرط رکھ دی کہ منگنی کی تقریب سے پہلے تک ہیڈ کو بتایا جائے کہ اس کا نکاح کر دیا گیا ہے۔ وہ اسے تنگ کرنا چاہتی تھی، ہر روز اس کی غمگین اور معقول حلیہ والی تصاویر اسے بھیجتی ہیں، اور اسے یقین دلایا کہ میرے بچے کا ایسا حال صرف اس کی محبت میں ہوا ہے۔ میں نے حیدر کو ابھی تک سب کچھ نہیں بتایا۔ شرط کے مطابق منگنی والے دن سرپرائز دینے کا ارادہ ہے۔ اب اسے کسی اور لڑکی کے ساتھ لیے راضی کرتی ہوں، اور منگنی والے دن کیا حالت ہوگی اس کی، واو۔ وہ ہیرا سے پلان شیئر کر رہی تھی، اور علی حیدر خوشی سے پھٹنے والا ہو گیا تھا۔ وہ جلدی سے وہاں سے ہٹ گیا۔ مبادہ خوشی سے اچھل پڑے، اور ماما کے منصوبے ملبے تلے دب جائیں۔ ایک ہی تو بیٹا ہے ان کا، وہ یہاں اپنے ارمان نہیں نکالیں گی تو کہاں نکالیں گی؟ اس نے اندھا بننے کا فیصلہ کر لیا۔ ایک بات وہ نہیں جانتی تھی کہ اندھا انہیں بہت ستانے والا، یعنی ماما کو بھی پتا تھا۔ کرمزی نارنجی زرد سبز پتے اس پر برس رہے تھے۔ پتے سر پر ٹھہرتے، پھر اٹھتے ہوئے پاؤں میں آ کر گرتے، بعد میں یہی پتے دائرے کی صورت چکرانے لگتے۔ وہ ان سب سے بے نیاز اپنے کیے ہوئے فیصلے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ آسانیاں ہمارے فیصلوں کی محتاج ہوتی ہیں، تو کیا اس نے آسانیاں اپنانے کا فیصلہ کیا تھا، یا مشکلات کو دعوت دینے کا؟ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں کے بارے میں ایک رائے قائم کر کے آرام سے بیٹھ جاتے ہیں۔ انہیں لوگوں کے بارے میں اتنا تجسس ہوتا ہے، خواہ وہ رائے انہیں کنویں میں گرا دے۔ اسے لوگوں کے بارے میں رائے قائم کرنے کی حد تک تجسس نہیں تھا، بلکہ ان کے جاننے تک تھا، اور جاننے کے بعد سمجھنے تک۔ السلام علیکم کی آواز پر چونکی، مناسب فاصلہ رکھ کے وہ بینچ پر بیٹھ چکا تھا۔ وہ اٹھ جاتی، مگر اس کے الفاظ وہ جہاں کی تہاں بیٹھی رہ گئی۔ جب ماما نے مجھے تمہارے نکاح کے بارے میں بتایا تو میرا دل چاہا کہ ابھی تمہاری کن پٹی پر ریوالور رکھ کر تمہارے خالازاد کے پاس لے جاؤں، اور ان سے کہوں کہ وہ تمہیں ابھی کے ابھی طلاق دے۔ شکوہ نہیں، پلیز اپنی کن پٹی پہ کیوں رکھتا؟ مجھ سے کیا سروکار تھا اسے؟ علیشا کا منہ کھلا، جب بھی منہ کھلا تھا منہ کھلے گا کھلا رہ گیا۔ کیا شادی کے بعد بھی وہ کھلا منہ سے پھرا کرے گی؟ آنکھوں میں ڈھیر شرارتی رنگ لیے وہ سیدھ میں دیکھتے ہوئے باتیں بنا رہا تھا، جہاں تمام گرد و غبار کی دائرے کی صورت میں گھوم رہا تھا۔ اس مقصد کے لیے میں اسی وقت تمہارے گھر گیا تھا۔ تم اور علیشا تھی روم میں، اور میری ملاقات ہو گئی فاطمہ سے، جو بہت اچھی رہی، اور یوں ہوا کہ جب میں گیا تو وہ تمہاری کسی حرکت پر بری بیٹھی تھی۔ میرا ذرا سا حال دریافت کرنا تھا کہ وہ پھٹ پڑی، اور الف سے لے کر زیڈ تک مجھے تمہاری سازش بتا دی۔ علیشا بھونچی رہ گئی۔ ہائے، گھر کے بیدی نے گلنکا ڈھا دی۔ وہ گھر چلی جائے بس، پھر وہ چکر چلائے گی کہ اسے وائٹ ڈریس پہننا ہی پڑے گا، اور حامی کو اس کی ناپسندیدہ چیزوں کو پسندیدہ بتا کر خریدنے کا کہے گی۔ یہ کام تو وہ جاتے ہی کرے گی۔ میں نے بہت سی لڑکیوں کو تنگ کیا، نظر نہ لگے وہ صفحات پر مبنی لسٹ ہے اس کے پاس، مگر جس طرح تم جھنجھلاتی اور تلملاتی، تمہارا بیک وقت بزدل اور بہادر ہونا، اس طرح کی کوئی بھی نہیں، کوئی بھی۔ پھر تمہارے منہ کے ہمہ وقت بنے پھاڑ جو مجھے دیکھ کے بنتے ہیں، مجھے تمہارا دیوانہ بنا گئے۔ بات سمجھ گئی ہو نا؟ جب میں آئی لو یو کہوں۔ علیشا جو اسے دیکھ رہی تھی، یاد رکھے منہ آخری بات پر سٹپٹائی۔ ہوا نے اپنا رخ بدلا، اور تمام باتیں علیشا کے گرد گھومنے لگے۔ بعد میں علی حیدر نے ان کی جگہ لے لی۔ محبت عالم و وجد میں الہام کی طرح دونوں کے دلوں پر اتری۔ دل سادہ تھے، محبت کو اپنے لیے یہ مسکن پسند آئے، اور اس نے ہمیشہ وہاں رہنے کا ارادہ باندھ لیا۔ یہ زیادہ نہیں بولنے لگا۔ خیر، شادی ہو جائے گی، پھر وہ اس کی زبان تالوں سے چپکا دے گی۔ ایک ہاں کیا کہہ دی، یہ تو زیادہ ہی فری ہو رہا ہے۔ دراصل میں اپنے سارے کام خود کرتا ہوں۔ ہاں تو یہ سوال تم سے میری ماما نے بھی پوچھا ہوگا، لیکن میں خود پوچھنا چاہوں گا۔ ول یو میری می؟ آنکھوں میں دیکھا اور دیکھتا ہی رہا۔ گفتگو کا انداز عام تھا، مگر آنکھیں کھوج لگانا جاتی تھیں۔ علیشا کے اندر والی باتیں شروع ہو گئیں۔ کیا اسے چبھتا ہوا جواب دینا چاہیے، رشتہ لینے بھی خود آ جاتے، یا ایک مشکل کام کرنا چاہیے؟ اس نے ایک مشکل ترین کام کرنے کی ٹھانی، مطلب زبان پر پتھر رکھ لیا۔ علیشا آنکھیں چرا کر دوسری سمت دیکھنے لگی۔ خلاف توقع خاموشی تھی۔ وہ حیران ہوا۔ خیر سے دو طرفہ تماشا ہے، مغرب پر مشرق حاوی ہو ہی جاتا ہے۔ وہ سوچ کے گلستان ہوا۔ مشرق و مغرب اکٹھے ہوں تو علی حیدر بنتا ہے، اور علی حیدر جیسی علیشا۔ جی علیشا۔ وہ چلنے لگی تھی۔ بس بہت ہوا، 1 منٹ، میں تمہارے لیے گفٹ لے کر آیا ہوں۔ دیکھو، انکار نہیں پلیز، مجھے خوشی ہوگی تم نے مجھ پر اعتبار کیا۔ اس نے اپنی آڑ میں رکھا ہوا گفٹ اٹھایا اور اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ بڑا سا پیکٹ تھا، گھر جا کے کھولنا، اوکے؟ علیشا نے پکڑ لیا۔ بیچارے کو تنگ بھی تو بہت کیا ہے۔ وہ پیکٹ پکڑ کر آگے بڑھ گئی، مگر علیشا دوبارہ سے بینچ پر بیٹھ گئی۔ اس کی نظر سے اوجھل ہوتے
اس نے کھولا ڈرتے ڈرتے احتیاط سے۔ پچھلا واقعہ خطرے کے نشان کی طرح جگمگ کر رہا تھا، حالانکہ اس کی چھٹیس کہہ رہی تھی کہ اس دفعہ اس میں کچھ اچھا ہی ہے۔ پیکٹ کھل گیا تھا، اس میں خوبصورت ترین ٹیڈی بیئر تھا۔ اس نے ہاتھوں میں تھاما اور اسے نرم نرم بالوں کو اپنے ہاتھوں میں بھینچ لیا۔ اس کے بعد ایک بے ساختہ چیخ تھی اور ٹیڈی بیئر اس سے 5 فٹ کے فاصلے پر تھا۔ چھٹیس یقیناً ایکسپائر ہو گئی ہے علیشا۔ اتنی وولٹیج کا کرنٹ تھا کہ اس کی پوری کام گئی۔ حواس درست کرنے میں آدھا گھنٹہ تو لگتا، مگر اسے تو یہ ٹائم بھی نہ ملا۔ وہ دوسری دفعہ اچھلی۔ ہاں ہاں ہاں، یہ آواز اس کے مزاج آشنا کی تھی۔ کاش وہ ایک زبردست سا مکہ اس کے جبڑے پر مار سکتی۔ اس کے بعد تو بال بھی اس کی پہنچ سے دور تھے، کیونکہ وہ پہلے ہی انہیں کھڑے کر کے آیا تھا۔ علیشا کا قد زیادہ بڑا نہیں اور نہ علی حیدر کا قد زیادہ چھوٹا۔ میں تم سے شادی کروں گی تو صرف تمہیں سبق سکھانے کے لیے۔ اس کی آواز کی کپکپاہٹ پر قابو پایا اور وہ اور زیادہ بہادر بن کے چلائی۔ میں سارے کے سبق سیکھنا چاہتا ہوں، اس لیے تو تمہارا انتخاب کیا ہے۔ اس کی حالت کا بغور جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ جس طرح کی کتاب وہ لکھنا چاہتا ہے وہ کسی پاکستانی لڑکے کے ساتھ رہنے سے ہی مکمل ہو سکتی ہے۔ وہ مسکرایا اور مسکراہٹ چار طرف میں پھیل گئی۔ علیشا کو معلوم تک نہیں تھا کہ اس کے لبوں پر مسکراہٹ ہے، شاید اپنے پھر سے بے وقوف بن جانے پر یا اس کے مزاج آشنا ہونے پر۔